اور پھر ابھی جو خاص صاحب آئے تھے، تو ایک دفعہ ان سے میری گفتگو ہوئی خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے، چونکہ یہ بڑا اس کا پرچار کرتے ہیں۔ تو میں اکثر ان سے کہا کرتا ہوں کہ محمدی بیگم کے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ آگے سے یہی سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم اس کے کیا لگتے ہو؟ تو میں نے کہا کسی خاتون کی عزت اور وقار کی بات کرنے کے لیے اس کا کوئی بلڈ ریلیشن ہونا تو ضروری نہیں ہوتا۔ اور خان صاحب سے میں نے متعدد مرتبہ، اور ان کے جو بڑے لیڈرز ہیں جب بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں، کیا مہذب دنیا میں کسی شخص کو یہ حق پہنچتا ہے، ایون اگر وہ دشمن اسلام بھی ہوں، ان کا اس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرے مخالف دشمنان اسلام ہے، کسی کی بیٹی کا رشتہ اس انداز میں مانگنا کہ میرے ساتھ رشتہ کرو ورنہ تو مر جائے گا، جہاں رشتہ کرو گے اس کا شوہر مر جائے گا، انجام کار اس لڑکی کے حق میں برا ہوگا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پھر سزا ملی اس کے باپ کو۔ اب میرا ان سے بڑا درد مندانہ سوال ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ تلاش کرتا ہے، وہ بیٹی بھی مطمئن ہو، باپ بھی مطمئن ہو، والدہ بھی مطمئن ہو، وہ کسی جگہ پہ اس بیٹی کا رشتہ کر دیتا ہے، اس کی اتفاقیہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی اسلام کا دعوے دار یا انسانی حقوق کا دعوے دار، کیا یہ اس کا جرم ہے کہ اس نے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دیا، اچھی انداز میں نکاح کے ساتھ، کوئی غیر شرعی کام بھی نہیں کیا؟ تو ذرا تصور کریں، کیا اس کو سزا یہ ملنی چاہیے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے؟ وہ عمر رسیدہ تھے، ان کی ڈیتھ کا ٹائم تھا، تو اب اس کو کیا سزا ملی؟ بقول ان کے جو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، حالانکہ نکاح کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے النکاح من سنتی، پھر ساتھ دوسرے مقام پر فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اب ان کی عجیب فلاسفی ہے، دیکھیے اسلام کے بالکل اپوزٹ تصور ہے کہ اس باپ نے بیٹی کی رضامندی کے ساتھ پورے باوقار انداز میں اس کو گھر سے نکاح کر کے رخصت کیا، تو کئی عمل سے اس کو سزا ملنی چاہیے معاذ اللہ۔ کہ کس طرح کی فکر آپ نے پیش کی ہے؟ پھر اس خاتون کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہیں کہ وہ تقدیر مبرم ہے کہ وہ لوٹ کر میرے پاس لازمی آئے گی بیوہ ہو کر، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ ایک شادی شدہ خاتون کے معاملے میں کوئی بھی ریزن ہو، میں ان کو یہ بھی عرض کرتا ہوں، کوئی بھی ریزن ہو، ایون اسلام کے خلاف بھی وہ غلط کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، فرض کریں، مجھے کوئی ایک ایسی مثال بتا دیں، اس کو میں جبرن شادی اور فورس میرج کے زمرے میں آتی ہے، کسی کی ذہنی طور پہ کسی کو مطلب بلیک میلنگ کر کے، تو یہ جو انسانی حقوق کے آج آپ علم بردار ہیں، تو پہلے تو آواز اٹھائیے نا محمدی بیگم کے حق میں کہ جو کچھ اس کے ساتھ سلوک ہوا۔ اچھا، پھر یہ کہیں گے جو اس کا فلاں بیٹا پڑپوتا وہ جو ہے وہ قادیانی ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہو بھی جائے تو کیا وہ جو اصول ہے وہ بدل جائے گا؟ تاریخ انسانی میں، مہذب دنیا میں، سویلائزڈ ورلڈ میں کیا کسی کی بیٹی کا رشتہ اس انداز میں مانگا جا سکتا ہے؟ کوئی مجھے سوال کا جواب آج تک قادیانی نہیں دے سکا، آگے سے گالم گلوچ۔ اور پھر یہ دیکھیے ان کی تنگ ذہنی، پھر سیدہ زینب کے ساتھ جا کر مماثلت دیتی ہے، حالانکہ وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں وہاں امسک علیکا زوجہ کا، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، رو کے رکھ، امسک، رو کے رکھ۔ تو یہ معاملہ ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ تو خان صاحب سے میری اس معاملے میں بات ہوئی، اچھا وہ کہتے جی ہمیں اس پر بات ہی نہیں کرنی، وہ ہمارے چونکہ ہیں ان کا وہ دعویٰ ہے جی وہ ملہم ہیں، تو جو مرضی وہ کریں، اس پر ہم کلام ہی نہیں کر سکتے، ہم خاموش ہیں۔ جی ان کا معاملہ ہے جی، وہ غلامی، یہاں پر بھی غلامی آ گئی، عقل، سوچ، قرآنی آیات، جبکہ آخری بات یہ کہ سورہ بقرہ میں جو جہاں پہ ہاروت اور ماروت کا ہے، تو وہاں ان کا جو مین فتنہ ہے کہ وہ سکھاتے تھے وہ کلمات جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے تھے۔ تو یہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ جی کفر کے مترادف ہے شاہ جی، کفر کے جی مترادف، کفر ہاں کے جی، مترادف۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اور اس حد تک ان کے دماغ بند ہو چکی ہے، اب اس واقعے کی بھی کوئی یہ جسٹیفیکیشن کریں گے؟
اور کر رہے ہیں، یقین جانیے۔ یہ ابھی فیصل صاحب نے لگائی ہے، ان کے اپنے گھر سے ہیں یہ قادیان، یہ جو لگایا نا محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی پر، ان کے گھر کا بندہ ہے جس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہ حقائق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن بند ہے۔ اب اگر کوئی معاشرہ باپ بیٹیوں والا محمدی بیگم کے معاملہ میں بھی اس کو جسٹیفائی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یعنی کھلا انسانی حقوق کی پاسداری ہو رہی ہے۔ اب آپ کی بات مان بھی لیں، پہلا جواب یہ دیں گے کہ چونکہ وہ اسلام کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کرے بھی تو کیا آج کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں؟ تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یا اہل کتاب ہوں، ان سے چلے نکاح ہے تو کیا ان کو یہ دھمکی دی جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، نہیں کرو گے تو مر جائے گا، نہیں تو اس کا شوہر مر جائے گا؟ اس کی کوئی نظیر ملتی ہے مجھے کہ اس انداز میں تبلیغ کی جائے، اس انداز میں اسلام کا پیغام پہنچایا جائے؟ تو صرف اس ایک یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اسی ایک معاملے کو لے لیجیے اور کوئی قادیانی یہاں امتیاز صاحب کی براڈ پر آ کر ہمیں تبلیغ کرے، ہمیں سمجھائے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ سیدہ زینب کے معاملے میں، اور پھر اگر کوئی اور جائیں گے تو وہ جنگ کے معاملے میں جو لونڈی ہیں، کنیزیں، وہ معاملہ اور ہے۔ آپ تو کہتے ہیں یہاں برطانوی کی تلوار کے نیچے ہمیں امن سلامتی ہے، یا تو یہ ثابت کریں کہ اس وقت ہندوستان میں دارالحرب تھا، وہاں سلامتی امن، آپ تو اس کی گواہیاں دیتے ہیں کہ وہاں امن ہی امن تھا، سلامتی ہی سلامتی تھی۔ تو کس اعتبار سے یہ سارا جو قضیہ ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اسی کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لے لیں کہ کیا اس انداز میں کسی کی بیٹی کا رشتہ، اور میں اس پر یقین جانے ہل جاتا ہوں کہ جو اس کو سزا ملی اس کے باپ کو، تو آپ کیا عجیب بات کریں، اگر باپ اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ کر دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا یا سزا ملے گی اس کو؟ جی اب آپ لوگ فرمائیے۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ مرزا صاحب کا الہام ہے تو بھی ایھا المرأہ، کبھی کہتے ہیں کہ اس کے محمدی بیگم کے ماں کے لیے تھا، پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکی کے لیے تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں لڑکی بیچارے کا قصور کیا تھا جو مرزا صاحب پر الہام تو بھی ایھا المرأہ بتا دیں۔ یہ بھی عجیب، علامہ ابو رفیع صاحب، یہ بھی عجیب لاجک ہے کہ مانا جی اچھا قصور دادی کا ہو تو سزا پوتی کو ملے گی، وہی ہے نا، مطلب جرم نانی کرے تو سزا اس بیچاری کی نواسی کو ملے گی؟ یہ کہاں سے لاجک نکل آیا؟ دیکھیں نا، بس ایسے وہ تھپیڑے مارے مرزا صاحب نے کام ہوا نہیں تو بس پھر اب وہ لاہور میں خط کو لکھتے ہیں اپنے، کیونکہ وہ ان کا بیٹا بڑا بیٹا وہاں سے نکال کے لے گیا تھا ہوشیارپور سے کہ شاید کچھ رکاوٹیں نہ ڈالی جائے، تو جا کے پٹی میں لاہور میں جا کے شادی کرائی تھی، اس کی نکاح کرایا تھا۔ تو اپنے مرید کو لکھتے ہیں کو چندے کی اپیل کر رہے ہیں اس کو کہ ایڈوانس میں 20 روپے بھیج دیں، اور یہ بھی معلوم کریں کہ سنا ہے کہ 2 ہفتے پہلے اس لڑکی کا جس کے بارے میں میری پیشن گوئی نکاح ہو گیا ہے، یہ کنفرم کر کے مجھے ذرا اطلاع کر دیں، معلومات کر کے بھیج دیں۔ یعنی جان ہی نہیں چھوڑا بیچاری کی۔ اب نیچے ٹروتھ سرچر صاحب تشریف لائی ہیں، یہ سرچ کر رہی ہیں، تو یہ جو میں نے پوائنٹ عرض کیا، اگر اس میں نے کوئی مبالغہ کیا ہو، کوئی میرے ہاں تعصب کی بنیاد پر میں نے کوئی غلط فیکٹس بیان کیے ہوں، حقیقت نہ ہو، اور میں نے اس میں مبالغہ آرائی کی ہو، تو آپ میری تصحیح کریں آ کے۔ اور یہاں جو براڈ پر بھی حضرات ہیں، میں نہیں چاہتا دشمن بھی ہو تو اس کی اتنی بات کی جائے جتنا اس کا جرم ہو، اس کے جرم سے زیادہ حاشیہ آرائی کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فیکٹس بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کے لٹریچر میں موجود ہیں، تو اب جو خواتین ان کی ہیں کہ وہ کم از کم انسانی حقوق کی جو بات کرتی ہیں خواتین کی، تو محمدی بیگم ایک خاتون تھی نا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کیا آپ کسی سیولائزڈ ورلڈ میں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کے جواب میں اگر آپ گالیاں دیں، ہمیں برا بھلا کہیں، اور معاذ اللہ یہ ذات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں، تو یہ کیسے قیاس کریں گے؟ اب یہ لوگ جو ہے وہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کرتے، وہاں کیا جبر پایا جاتا تھا نکاح کے موقع پر؟ رخصتی کے موقع پر کوئی جبر ہے، زبردستی ہے؟ وہ تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ
بیٹی کے ذریعے منسلک ہو جائے، ادھر کیا معاملہ؟ ادھر باپ کے اوپر آپ جبر کر رہے ہیں، ذہنی طور پر اس کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں۔ یعنی بلیک میل کیا نا مرزا صاحب نے، نہیں جس سے آپ نے اچھا ابو رافع صاحب، یہ واللہ میں حلفی عرض کرتا ہوں، کوئی تعصب نہیں ہے۔ میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا تو میں تو ہل جاتا ہوں کہ یار یہ آپ کس طرح سے یہ نبوت کے باب میں ایسے شخص کو آپ پیش کر رہے ہیں کہ کیا اس انداز میں ہو جاتا ہے؟ پھر اس طرح دیکھیں، پھر سارا لیتے ہیں اسرائیلی روایات کا جس کو ہم رد کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 تھیں، پھر ایک وہ ساری خرافات ہیں۔ امام فخر ہم نے تو الرازی علیہ الرحمٰن اس کو رد کیا ہے۔ جس سے یا آپ تو آپ نے اپنے جی فرمائی۔ یہ آپ نے اشارہ دیا نا کہ شادی شدہ عورت کے خلاف، یہ تو غیر شرعی کام کیا نا مرزا صاحب نے۔ ایک شادی شدہ عورت کے بارے میں پھر اس طرح اشتہار دینا اور ننگے خواب شائع کرنا، یہ تو ایک غیر شرعی عمل ہے نا۔ شادی دیکھیں، جو سسٹر آئی ہیں ٹروتھ سرچر صاحبہ، میں چاہ رہا ہوں وہ فیمیل بھی ہیں، اور شاہ صاحب نے چونکہ ایک ایسا ٹاپک اٹھایا، ایک تو فیمیل بھی ہیں اور احمدی بھی ہیں، تو ان کا تو پوائنٹ آئے گا۔ میں صرف یہ ایڈ کر دوں، محمدی بیگم شاہ جی اور ابو رفیع بھائی، اسلام کے مطابق اگر اس کو اسٹرکٹلی ہم فالو کریں نا، یہ جو نکاح کے معاملات ہیں فقہی اس حدود میں، تو اگر کسی کو نکاح شادی ابھی ہوئی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، نکاح کا پیغام جیسے خطبہ بولتے ہیں، اگر خطبہ بھی سینڈ ہو گیا ہوا ہے نا، تو دوسرا آپ وہاں پر رشتہ نہیں بھیج سکتے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، پروپوز نہیں کر سکتے، پرپوز نہیں کر سکتے۔ اگر غیر کوئی لڑکی کی منگنی ہوئی ہے، لڑکی مانگی ہوئی ہے، یا رشتے کی بات چل رہی ہے، تو دوسرا کوئی مسلمان وہاں رشتہ اصولی طور پر اسلامی مطابق نہیں بھیجے گا جب تک وہاں سے لا تعلقی یا قطع تعلقی نہ ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس نے تو شروع دن سے ہی، میں نے اس دن بھی حوالہ میرے خیال سے شاہ صاحب کی براڈ پہ ہی سنایا تھا، محمدی بیگم کا 8 سے 9 سال کی لڑکی تھی جب سے اس نے یہ رٹا ڈالنا شروع کیا ہوا ہے، 8 سے 9 سال کی۔ ہاں، پیشم گوئی جو پہلی کی تھی نا، تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 8 یا 9 سال تھی اس کی عمر۔ بالکل 8-9 سال، تو آپ اندازہ کر لیں۔ جی بہن بھی کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال تو میں دوسرا لے کر آئی تھی، لیکن شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال کے جواب میں گالی دے تو نہ وہ احمدی نہ وہ مسلمان، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ٹک ٹاک پہ آنے سے پہلے آئی واز ویری کلیئر کہ محمدی بیگم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی ہے اور وہ ایک نشان کے طور پہ ہے، لیکن اب ایک چیز کو سرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پھر دوسری آ جاتی ہے۔ تو میں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بھی تبصرہ اس لیے نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے یہی پتا تھا کہ ان کی فیملی جو ہے اگینسٹ اسلام تھی، اور پھر بعد میں انہوں نے معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی، ان کے ہسبینڈ نے بھی، تو اس لیے وہ بلا ٹل گئی تھی۔ لیکن ابھی اس کے اوپر جو صحیح ریسرچ ہے وہ نہیں کی ہوئی ہے۔ جی محترمہ، اگر مان بھی لیا جائے، آپ کی باتیں ساری تسلیم کر لی جائیں کہ وہ اسلام کے دشمن بھی تھے، میرا صرف سمپل سوال ہے، دشمن اسلام کو، گستاخ کو، بے ادب کو، اسلام ہمیں کسی کی 13 سالہ بیٹی، اور عامر حق صاحب نے 9 سال کی بات کی، اور اس کو پھر 8 یا 9 سال شاہ صاحب، مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے۔ جی لکھا ہوا، جی اب وہ انہیں کے حوالے کے ساتھ ہی دے رہے ہیں نا، اپنے پاس سے تو نہیں کر رہے نا وہ۔ ہاں۔ اچھا، ریفرنس ہی ہے نا۔ اچھا، تو میرا سوال ہے، مانا ساری باتیں تسلیم، کیا مہذب دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا یہ انداز، دشمن اسلام کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے یہ ایٹیچیوڈ اپنانا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرو میرے ساتھ، نہیں تو مر جائے گا، تیرا شوہر اس کا شوہر مر جائے گا، اور پھر یہ ساتھی جو جماعت کے ہیں وہ کہیں کہ وہ دیکھا نا مر گیا۔ میرا پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی رضامندی کے ساتھ اچھی جگہ، اور اس کی عملی ثبوت یہ کہ وہ پھر اکٹھے پتہ نہیں کتنے سال، 50 سال، 1947 میں جا کر اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میرا سادہ سا سوال ہے کہ کیا اسلام اس انداز میں ہمیں تبلیغ کرنے کی، تھریٹ کر کے، دھمکا کر، اچھا بقول آپ کے جی پیش کوئی پھر پوری ہوگی، چلو یہ بھی آپ کے بقول، تو پھر بھی یہ جو اصولی بات ہوگی، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں، اسلاف میں اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ آپ اس طرح اسلام کا میسج پہنچائیں؟ اور بھی طریقے ہیں نا،
یہ بیٹی کو بیچ میں انوالو کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا۔ اچھا میں اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگلی نسل کو سیو کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کہ اگلی نسل دیکھیں نا، پھر تو ابھی تک کتنے برے لوگ پیدا ہو رہے ہوتے، اس لیے بیٹی کو انوالو کیا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے۔ نہیں، اس میں ایک منٹ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اصل جو مسئلہ ہے نا، بتاتے نہیں آپ کو جماعت والے، کہ وہ زمین کے کاغذات لے آیا تھا، تو اس پہ سائن کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کہا میں استخارہ کروں گا پھر دوں گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنی لڑکی دو، خدا نے مجھے یہ کہا ہے۔ خیر بہرحال، مگر وہ بے دین تو نہیں تھے، ان کی تو دیندار کی تعریف کی۔ اگر آپ خطوط پڑھ لیں مرزا صاحب کے، 6 خطوط لکھے تھے ان کو، اور وہ ان میں اس کی تعریف کی ہے کہ آپ کی دینداری پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، یہ بڑی تعریف کی ان کے ماموں کی۔ تو وہ تو مسئلہ تھا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آئینہ کمالات اسلام کا ہے حوالہ شاہ صاحب، روحانی خزان جلد نمبر 5، نہیں بھائی، وہ بالکل بے 288 دین تھے۔ پیج ہے، جس میں ایک منٹ، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ اس کی یہ لڑکی، یعنی یہ پہلی پیشن گوئی اس زمانے کی ہے کہ جبکہ ہنوز وہ لڑکی نابالغ تھی، اور جبکہ یہ پیشن گوئی بھی اس شخص کی نسبت ہے جس کی نسبت اب سے 5 برس پہلے کی گئی تھی، یعنی اس زمانے میں جب اس کی یہ لڑکی 8 یا 9 برس کی تھی، یعنی 8 یا 9 برس کی تھی اس وقت مرزا صاحب نے پیشن گوئی کر دی تھی لڑکی کے بارے میں کہ یہ ان کے نکاح میں آئے گی یا کیا۔ بہرحال تو اصل جو مسئلہ سسٹر تھا وہ کاغذات پر سائن کرنے کا تھا، اور جس کے لیے وہ فیملی مجبور تھی۔ تو مرزا صاحب نے پھر جواب نے کہا کہ استخارہ میں کر کے بتاؤں گا۔ استخارہ میں یہ آیا کہ شادی وہ لڑکی ان کو دی جائے، رشتہ دیا جائے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ باقی وہ بے دین تھے، وہ تو بعد میں باتیں بنائی گئی، ایسے کوئی ثبوت ملتے ہی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، میں یہاں 2 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو ٹروتھ سرچر بہن نے یہ بات کی کہ بھئی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نشان تھا ایک آنے والی نسل۔ مرزا صاحب کی جو نفس پیش گوئی ہے، اس سے کلیئر پیش گوئی محمدی بیگم سے زیادہ کلیئر پیش گوئی اور کوئی بھی نہیں ہے، کرسٹل کلیئر۔ یہ ضد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ ڈٹ جائے اس چیز کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں محمدی بیگم سے زیادہ کرسٹل کلیئر، ڈیٹیلڈ، پریسائز، اسپیسیفک اور کوئی پروفیسی نہیں ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی پوری زندگی کے اندر۔ چاہے لیکھ رام کا اٹھائیں، چاہے عبداللاتم کا اٹھائیں، ایون مولانا ثناء اللہ مرسری صاحب کا بھی اٹھائیں، اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں ہے تو وہ بھی بڑے کرسٹل کلیئر طریقے سے سامنے آئی ہیں، مگر جتنی اسپیسیفک یہ ہے، ایک ایک حصہ پوائنٹ بتا کے پیش گوئی کے 6 نکات ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، یہ ہے، ان میں سے سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، پوری ہوں گی تب پھر اوپر سے مہر لگ رہی تقدیر مبرم کی۔ اب یہ ورڈ آپ کو سناتا ہوں، یہ جملہ سنیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ٹچ لگ سکتا ہے یا یہ پنکچر لگ سکتا ہے کہ جی یہ کوئی نشان تھا جو بعد میں بھی پورا ہو سکتا ہے۔ روحانی خزائن کی 11ویں جلد ہے، 31ویں صفحہ ہے، اور اس کا حاشیہ انجام آتھم کا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں محمدی بیگم کی پیشگوئی ذکر کرنے کے بعد، وہ کہتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر یہ پوری ہونی تھی، تو کب پوری ہوئی ہے اور تب تک کیا مرزا صاحب زندہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں؟ اس پنکچر کا جو ہے نا وہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، مرزا صاحب نے اپنی موت کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور میری موت ہو جائے تو میں جھوٹا ہوں۔ اس سے واضح کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ابھی تک بھی اگر کوئی ٹکا رہے تو میں سمجھتا ہوں 2 وجہ سے رہے گا۔ نمبر 1، یا تو دنیا پرست ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا پرست میں فیملی پرست بھی آ گیا کہ بھئی ادھر پیدا ہو گیا لہذا اس لیے اہم دی ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے نا تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جی میں پیدا ہو گیا ہوں تو میں اس کو سٹک رہوں گا۔ دنیا پرست سے مراد ہے ویزا ووزا چاہیے، کوئی اسائلم سیکر ہے، کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، یا پھر ضدی ہے، مور لگ چکی ہوئی ہے، بدبخت ہو چکا ہوا ہے، ضلالت کے بدلے اس نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہوگا جو محمدی بیگم کے اوپر مرزا صاحب کو کہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ آنسٹ اوپینین ہے میرا۔ اور آخری دوسری بات میں کر کے پھر چاہوں گا بہن اس پہ تبصرہ کرے دیگر بھائی بھی، وہ یہ ہے
کہ بھائی جی دیندار نہیں تھے, گستاخ تھے, انہوں نے قرآن کے اوپر پاؤں رکھ دیا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی بلاسفیمی کر دی. تو مرزا صاحب اتنے اوتاولے اور باولے کیوں ہوتے جا رہے تھے اس سے نکاح کے لیے؟ گستاخوں کے ساتھ, بے دین لوگوں کے ساتھ, ملحدوں کے ساتھ, کفار کے ساتھ نکاح کے لیے اس قدر ہوتا ہے کہ وسے گھر اجاڑ دیو. فضل احمد کو کہا بڈھی نو طلاق دے گھر بھیج, اس نے طلاق دے بھی دی. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. تو جو کریں, میں بہت بار یہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, قادیانیت کے تمام عقائد غریب کی چادر کی طرح ہیں کہ اگر پاؤں ڈھانکیں گے تو سر ننگا, سر ڈھانپیں گے تو پاؤں ننگا. کوئی جائے راہ, جو راہ فرار ہے یا جائے نجات کوئی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر پتہ کروں گی. میں اپنا کوشچن رکھوں؟ جی رکھیں. اچھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ احمدی ختم نبوت کے قائل اس طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بعد وہ خاتم الخلفاء ہیں اور ان کے بعد کوئی اور کسی اور کی پیش کوئی نہیں ہے. اور پھر خلیفہ رابع کی بھی 2 ویڈیوز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیش گوئی ایک کی ہے تو کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ ایسا ہے؟ امتیاز بھائی. جی میں سن رہا ہوں. عامر بھائی آپ کریں بات, میں سن رہا ہوں. نہیں اوور ٹو یو, کیونکہ وہ سوال ڈیبیٹ سے متعلق ہے. نہیں, اگر ویڈیو کے الفاظ سننے چاہتے ہیں تو میرے پاس ہے ویڈیو, میں پلے کر سکتا ہوں, باقی آپ جواب دیں. جی میں بتا دیتا ہوں. اس میں دیکھیں بہن, سب سے پہلے تو ویلکم, آپ آتی ہیں, سوال پوچھتی ہیں, موسٹ ویلکم جی, اینی ٹائم. اچھا دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے, ہم دیکھیں ہم جماعت احمدیہ کے عقیدے کی بات کرتے ہیں. ہم ایک عام احمدی کا کیا عقیدہ ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں اس کا نہیں پتا. جماعت احمدیہ کے عقیدے کے 3 جز ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ وہ نبوت جس کا تعلق اسلام سے ہے, قرآن سے ہے, جس کو یہ کہتے ہیں براہ راست نبوت, اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ تمام الفاظ مرزا صاحب کے ہیں. اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور مہر لگ چکی ہے ان معنوں میں کہ اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی, قرآن کی آیت, سورہ احزاب کی آیت جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہو جائے گی. یہ ان کے عقیدے کا ہے پہلا جز. اب یہاں پہ آپ نے بات کیا نوٹ کرنی, اس پہلے جز کو چھپا لیتے ہیں, بیان کرتے ہیں دوسرا جز. وہ کیا ہے جی, ذلی نبوت جاری ہے. بھائی آپ نے پہلے اپنا پہلا جز بیان کرنا ہے کہ بھئی کتاب و سنت میں, اور یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں یہ بات لکھی کہ جب میں خود کو نبی کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ نبوت نہیں ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہے. اب اس بات پہ سب لوگ غور کریں, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے صحیفوں میں جس کو نبوت کہا جاتا ہے, میری نبوت وہ ہے ہی نہیں ہے. اب عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. اچھا خیر, ہم آگے چلتے ہیں. تو پہلا جز ہو گیا ان کا ختم نبوت کا, اس پہلے جز کو مکمل طور پہ چھپا لیتے ہیں. دوسرا جز ہو گیا ان کا کہ ایک نئی غیر اسلامی نبوت کو جاری کرنا, جس کے 7 نام ہیں, ذلی, بروزی, امتی, انعکاسی, محمدی, مجازی, استعارہ والی. یہ سارے نام اس کو مرزا صاحب نے خود دیے ہیں. اچھا, یہ تیسرا پارٹ کیا ہے کہ یہ جو ذلی نبوت جاری ہوئی دوسرے پوائنٹ کے اوپر, یہ ختم ہو گئی ہے مرزا صاحب پہ. اور یہ ختم ہو گئے والی بات مرزا صاحب نے 8 طریقوں سے بیان کی ہوئی, 8 سے. میں نے صرف کل ایک طریقہ رکھا, ایک. مرزا صاحب نے اس ذلی نبوت کو, میری بات کو نوٹ کیجئے گا آپ, ذلی نبوت کو 8 طریقوں سے ختم کی, بند کیا ہے. جس میں سے ایک کیا تھا کہ میں آخری مرسل ہوں. اور میں نے کل بھی بار بار یہ بات کی کہ مرزا صاحب کون سے والے مرسل ہیں, ذلی مرسل ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری ذلی مرسل ہوں. اب اگر آخری ذلی مرسل کہنے کے باوجود بھی کوئی اور بھی ذلی مرسل آ جائے گا تو پھر ان کے اس بات کے معنی کیا ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ وہ بات بھی نہیں چلنی کہ جی وہ تشریح غیر تشریح, جو کہ مرزا صاحب تو غیر تشریح تھے, تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری ذلی غیر تشریح مرسل ہوں. اچھا, ابھی آپ بات یہ نوٹ کریں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ختم نبوت کا مسلمان ذکر کرتے ہیں اور مانتے ہیں,
وہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن یہ کبھی اس کو بیان نہیں کرتے جب ان سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے، اور جس نبوت کا یہ جاری ہونا مانتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی جاری کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا عقیدہ، اور ہم انشاءاللہ حاضر بیٹھے ہیں، کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز کے حوالے سے ہم سے حوالہ مانگے ہم انشاءاللہ پیش کر دیں گے، اور یہی عقیدہ لکھا ہوا ہے، ان کی آفیشیل کتاب ہے کہ ختم نبوت اور جماعت احمدیہ، اس کے اندر صفحہ نمبر 3 اور 4 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جو 2 طرح کی نبوتیں تشریح غیر تشریح ہوتی تھی ان کو اللہ نے بند کر دیا، اور مرزا صاحب سے ایک تیسری طرح کی نبوت جس کو یہ ذلی اور سارے وہ نام ہے اس کو جاری کیا۔ اب میری بہن آپ مجھے خود بتائیں، آپ اس جماعت میں جب بات سنتی ہیں، ان کے لیکچر سنتی ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو اپنے عقیدے کے یہ تینوں جز کھول کے بتائے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ ٹک ٹاک پہ آ کے پتا چلا ہے ڈیٹیل میں۔ اچھا امتیاز بھائی، اگر جب تھرڈ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ تو ہم مطلب مرزا صاحب مانتے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے بند نہیں کی، اس کو پھر کیسے لیں گے؟ ہاں جی، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو مرزا صاحب کی تمام تحریروں کا ایک بنیادی خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں تضادات ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اب ایک دفعہ انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ مرزا صاحب نے کہا جی کہ میرے آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی اور مسیح نہیں آ سکتا، یہ بھی انہیں کا اپنے سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جو ابھی آپ نے ذکر کی ہے آئینہ کمالات اسلام سے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات مقدر ہے، اور مرزا صاحب کو کشف کی صورت میں دکھائی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی آنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کتابیں رٹی ہوئی ہیں تو بس میں نے تو سمجھا تھا حوالہ آخر میں دوں گی، آپ نے رٹی ہوئی ہے پہلے سے۔ ہاں جی، آئینہ کمالات اسلام 346 پیج۔ جی بالکل۔ تو ابھی آپ نا ابھی اس ایک مثال سے جو آپ نے دیا خود دیکھ لیں، ہم نے آج دن کو بھی بات کی کہ مرزا صاحب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہزاروں مرتبہ بروزی رنگ میں آ سکتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ ساتھ ہی ان کا موقف کیا ہے کہ صرف ایک مرتبہ آنا تھا بروزی رنگ میں، جو کہ قرآن کی ان کے بقول قرآن کی نص سے ثابت ہے سورہ جمعہ سے، وہ آ گئے، بات ختم۔ آپ اسی طرح دیکھ لیں مہدیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ احادیث میں بہت سارے مہدیوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک مہدی میں ہوں، یہ بھی ان کا موقف ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ان کا موقف ہے کہ مہدی کے بارے میں تمام احادیث ہیں ہی ناقابل اعتبار۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ پھر کیا وہ جاری مانتے ہیں؟ جاری نہیں مانتے، وہ تضادات کا شکار تھے، اور انہوں نے خود ہمیں بتائی یہ بات کہ بھئی جو ہے نا جھوٹے کے کلام میں تضاد یا تناقض ضرور پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ اب یہ سارے سوالات وہ ہیں جو مخالص تر علمی نوعیت کے ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ ہم یہ سوالات کس سے پوچھیں؟ اچھا، احمدی بھائی کہتے ہیں کہ اس میں کانفلکٹس نہیں ہیں، دل صاف کر کے اگر پڑھا جائے تو بات الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا دل صاف ہے؟ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں میرا دل صاف نہیں، کیونکہ میں کوشچن کرتی ہوں۔ نہیں، آپ کے اپنے مطابق آپ کا دل صاف ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ مسیح نے 2 مرتبہ آنا ہے اور ساتھ ہی کہا جائے کہ 3 مرتبہ آنا ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں؟ نہیں، اگر کوئی تیسری بھی ایڈ کرے نا اور یہ بھی کہا جائے کہ کوئی نہیں آنا، یہ بھی تو ہے۔ ہاں ہاں یہ 3 ہے نا جی، 3 ہے، یہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ کہا ہے نا۔ بالکل یہ بات ہے۔ تو ابھی آپ بتائیں جی کہ ابھی ہم دیکھیں نا، آپ کا دیکھیں اب 2 باتیں ہیں، آپ کا دل بھی صاف ہے، اس کے باوجود آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جا کے وہ تینوں جو ہے نا جگہ سے پڑھوں میں کہ تینوں جگہ پہ کیا کچھ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور کانٹیکسٹ ہو، اور مولوی کو جو ہے وہ بغلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا نہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے جی عامر بھائی جی عامر آپ بات کریں۔ نہیں میں نے کہا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں بہن، جب یہ کہا کریں نا آپ، تو آپ کو پتہ ہے احمدی بڑی تعداد میں سن رہے ہوتے ہیں،
تو آپ نے یہ کہنا ہے تاکہ ان کو یہی تاثر جائے کہ آپ واقعی ریسرچ کر رہی ہیں اور آپ واقعی کر بھی رہی ہیں الحمدللہ، کہ آپ نے جو جا کے پڑھنا ہے وہ 2 صفحے آگے اور 2 صفحے پیچھے سے پڑھنا ہے، یہ مکمل بات ہوتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ توفیق دیں گے، تو آپ اس کو پڑھ کر پھر اپنا اس پر رسپانس بھی دیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ دل صاف والی اور غیر صاف والی بات تو کوئی معقول بات نامعقول بات ہے۔ ایک تو یہ یعنی جو عقل والی دنیا اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جس کا دل چاہے صاف کر دیں، جس کا دل چاہے جواب جب نہ بن پڑے تو کہیں تیرا دل صاف نہیں ہے، تو یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے۔ میرا امتیاز صاحب سے اور باقی حضرات سے اور اس محترمہ سے بھی اس کا جواب کسی نے دیا ہے، چاہے کسی انداز میں بھی اس کو ایڈریس کیا ہے کسی نے؟ یہ میرا سوال ہے۔ نیور ایور۔ محترمہ، آپ نے کسی مربی سے یا جماعت کے کسی بڑے لیڈر سے یہ جو امتیاز صاحب نے سوالات ریز کیے ہیں، آپ کو کسی نے جواب دینے کی کوشش کی؟ میں نے مربیوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب میں کہتا ہوں یار میں اردو کی عبارت نہیں سمجھا، اتنا نالائق ہوں کیا میں؟ وہ کہتے ہیں ہاں نالائق آپ بس۔ ابھی محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کسی نے محترمہ آپ کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ابھی ایسا تو نہیں اس طرح ہوا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب میں آ کے کوشچن ریز کرتی ہوں تو احمدی بھائی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے جواب دیں، تو اب یہ نہیں ہے، پہلے وہ کہتی تھی کہ جواب نہیں ملتا۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی جو انہوں نے جواب دیا؟ شاہ صاحب اللہ معاف کرے، فی الحال میری کمزوری ہے کہ نہیں۔ شاہ جی میں سادہ کرنے کے لیے نا بہن سے صرف ایک چیز پوچھتا ہوں، وہ تو جب پڑھیں گی اس طرح پوچھ لیتے جو امتیاز بھائی جاننا چاہ رہے تھے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میرے بعد کسی مسیح نے نہیں آنا، ایک کہے 2 بار آنا ہے، ایک کہے 3 بار آنا ہے، یہ تینوں باتیں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے اگر کوئی یہ جملہ بولے تو یہ باتیں ایک ہیں یا آپس میں کانٹراڈکٹری ہیں؟ اگر ایک ہی مسیح کی بات ہو رہی ہے تو آف کورس پھر کانٹراڈکشن ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اب آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ اس پر واقعی ٹروتھ کو سرچ کریں۔ تو کام کر جائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ اوپر آ جائیں تو آ کے یہ تو اس مسئلے کو تو ایڈریس کر جائیں نا۔ یہ بہن بھی موجود ہے، ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں، بٹ صاحب اوپر تشریف لائیں اور اس کوئی اور نہیں بولے گا، اکیلے امتیاز صاحب بولیں گے اور آپ بولیں گے، اس مسئلے کو تو آج ہم چلے سمجھ لیں، اتنا فائدہ آپ سے اٹھا لیں آپ کے وجود سے۔ نیچے طاہر خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر وہ ہیں تو ہاں، کال ڈال کسی دیں۔ ساتھی کسی کو لے لیں تاکہ یہ امتیاز صاحب نے جو سوالات اور عامر صاحب نے سوالات اور بہن بھی سمجھنا چاہتی ہیں، تو میرے خیال میں سنجیدگی کا ماحول ہوگا اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ آپ آرام سے اس بات کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیجئے گا۔ دیکھیں بھائی، ایک ٹائم پر ایک مشقت کا ہمیں شکار کریں، یا بٹ صاحب کو لیں یا طاہر صاحب کو، یہ 2 کی بات نہیں ہوئی، ایک کی بات ہوئی۔ پہلے بٹ صاحب کو لے لیتے ہیں۔ میں یہی بات کہنے لگا تھا جو عامر حق بھائی نے کہی ہے کہ اگر ان کو لینا ہے تو پھر طاہر صاحب کو چھوڑ دیں۔ نہیں وہ ان کا تو دیکھیں، وہی کہ جملہ ہے کہ ذلی بروزی کی فی ذاتی ہی کوئی حقیقت ہے۔ دیکھیں میں نے جس اینگل سے بات کی تھی نا، ہو سکتا ہے وہ دونوں مل کے ہمیں سمجھا دیں، یہ بھی آپ ذرا فائدہ اٹھائیں نا، آپس میں وہ ان کا آپس میں مکالمہ ہو کے ہمیں سمجھ آئے گی نا کچھ۔ اچھا میں ایک پیشن گوئی جاڑ سکتا ہوں یہاں پہ اگر اجازت ہو تو؟ پیشن گوئیوں کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں پیشن گوئی یہ ہے کہ طاہر امجد صاحب جب آئیں گے نا تو ان سے جب آپ یہ نبوت کے بارے میں کوئی بھی سوال کریں گے تو ان کے 2-3 پیٹ کوسچنز ہیں، وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں اور تمام کا آنسر نہیں ہے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے ذل کی فی ذاتے ہی کوئی حقیقت ہے، سب کہیں گے نہیں۔ بروز کی فی ذاتے ہی کوئی حقیقت ہے، سارے لوگ کہیں گے نہیں، تو کہیں گے پھر معاملہ صاف ہے۔ تو یہ ہے ہمارا مختصر خیر وہ بھی ان کے جملے observation۔ بازی ہے۔ اچھا اپنا بٹ صاحب، عظیم بٹ صاحب آپ اوپر آ جائیں، طاہر خان صاحب بزی ہیں، تو چونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کا فہم زیادہ ہے اور آپ بار بار وہ سورہ فاتحہ
یہ چلے سورہ فاتحہ سے جو 3 قول ہیں یہ ہمیں سمجھا دیں، اوپر آئیں تو آپ کو دعوت ہے، اور کوئی یہاں غیر سنجیدہ کوئی جو ہے نا غیر سنجیدہ بات نہیں ہوگی۔ امتیاز بھائی پرائیویٹ آئی ڈی ان کی آپ پک کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال ڈالیں، طاہر خان صاحب تو چلے گئے ہیں، کال ڈال لیں آپ کو جگہ نہیں ہے تو میں پھر نیچے چلا جاتا ہوں، جگہ نہیں آپ ہے جگہ ہے شاہ جی بلال بیٹھے، بھائی جگہ ہے، وہ ایک ریکویسٹ جگہ کو بہت آ جائیں۔ جگہ بہت جی آگے دونوں ہی آگے میرے خیال میں تو۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، چونکہ بٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ذرا ان کا وقت بھی قیمتی ہے، چلے ہمارا تو نہیں اس میں اتنا کو مسئلہ، تو ایسے کرتے عامر بھائی آپ اور بٹ صاحب گفتگو کر لیں تاکہ نا 1 to 1 بات ہو جائے، اور آپ نا ایک سوال آپ رکھ لیں بس، تاکہ بٹ صاحب کو بھی آسانی ہو جواب دینے میں۔ جی عامر بھائی۔ جی ٹھیک ہو گیا، بٹ صاحب اجازت ہے مجھے؟ جی اجازت ہے، میں دے سکا تو ضرور جواب دوں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے ایک سوال امتیاز بھائی نے رکھا ہے، میں چاہ رہا ہوں چونکہ ٹروتھ سرچر بہن جو ہیں وہ تو بھی اس پر ریسرچ کر رہی ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں۔ مرزا صاحب ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ میرے بعد کوئی مسیح نہیں آنا، میں آخری آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی بھی نہیں۔ بعض جگہ پر مرزا صاحب کہتے ہیں 2 مسیحیوں کی جو آمد ہے اس کا ذکر ہے، ایک جگہ پر کہتے ہیں 3 بار آنا ہے۔ تو یہ تھوڑا آپ سمجھا دیں کہ یہ ایک ہے، کوئی نہیں ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، ہزاروں ہیں، کیا ہے اس میں؟ مجھے کوئی کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، بٹ تھوڑا حوالے کے ساتھ وعدے کر، اور اگر ہو سکے کہ عربی لغت کا کوئی قاعدہ بھی اس میں ہو تو وہ بھی ذکر کیا۔ میں ذکر کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مجموعی طور پہ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، اور جو 3 کی عبارت ہے وہ میں نے نہیں دیکھی ہوئی، اگر آپ حوالہ دے دیں تو میں پھر دیکھ کے، اور 2 کی بھی پھر میں جواب دے سکوں گا، لیکن مجموعی طور پہ جو مجھے مرزا صاحب کی کتابوں پہ غور کر کے اور قرآن پر غور کر کے، اصل تو قرآن بنیاد ہے نا، قرآن پہ غور کر کے سمجھ آتی ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، یعنی کہ آخری کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام کی بلندی کے لحاظ سے آخری مقام پر فائز ہیں، تو پھر آخری کا مضمون آ گیا۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، کیونکہ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی معنی خیز نہیں ہوا، نہ ہی کسی لامی یا غیر اسلامی کتاب نے نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کو باعث فخر یا باعث معنی بتایا ہے۔ اچھا، اب آگئی آپ کی وہ بات کہ مرزا صاحب جب اپنے آپ کو آخری کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر جو آخری سلسلہ قائم ہونا تھا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی، اس لحاظ سے دیکھیں سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ نہیں تھا، میں نے یہی سوال تھا، مجھے بات کرنے دینا۔ یہ سوال یہ تھا ہی نہیں، ابھی مجھے بات تو کرنے دینا، پھر آپ بات کریں۔ ٹائم ویسٹ ہوگا نا، آپ سمجھیں نہیں۔ یہ اسی لیے تو پھر آپ اس کو بھی بلاتے ہیں، پھر سوال بھی کرتے ہیں، پھر سوال کا جس طرح میں نے بھائی آپ ایمانداری سے بتائیں، میں نے آپ سے سوال پوچھا کیا تھا؟ ایک بار میرا سوال ریپیٹ کر دیں، اس کے بعد اپنا جواب کیری آن رکھیے۔ ہاں جی، آپ نے 2 اور 3 کا پوچھا تھا، ٹھیک ہے، اور کیا تھا کہ آپ نے یہ کنٹراڈکشن نظر آتی ہے، میں نے کہا کہ مجھے وہ حوالے بھیج دیں، میں نے حوالے نہیں دیکھے، مجموعی طور پر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ بس پھر رک جائیں، آپ کو اصولی طور پر چاہیے یہ تھا، دیکھیں رکیں ذرا، آپ نے سوال ریپیٹ کیا نا، آپ نے 2 چیزیں مجھ سے مانگی تھیں، آپ نے کہا ایک تو یہ ہے، سنیں ذرا، 1 منٹ اور چاہیے، 1 منٹ اور چاہیے، اس کے وہ بعد ٹائم ویسٹ یار، بٹ صاحب تھوڑا سا اگر حوصلہ رکھ لیں، آپ جواب اپنا دیجیے گا، اگر رک جائیں، نہ تو ختم نبوت یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا یا مرتبہ ہونا یہ سوال ہی نہیں ہوا، یہ سلیبس کا تھا ہی نہیں، سلیبس ہی نہیں تھا، یہ آؤٹ آف سلیبس سوال ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، آپ نے حوالے کا مطالبہ کیا، میں آپ کو حوالے دینے لگا ہوں۔ تیسرا سوال کیا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مسیح نے 1 بار آنا ہے، 2 بار آنا ہے، 3 بار آنا ہے، یا مرزا صاحب کے بعد کسی قسم کا کوئی مسیح نہیں آنا؟ یہ میرا سوال ہے، ان تینوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ حوالہ چاہیے، حوالہ دے دوں آپ کو ابھی، یا آپ جواب جنرک سٹیٹمنٹ دیں گے بس؟ ہاں جی، میں جنرک بات کر رہا ہوں اور اس میں آپ کی بات کا جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ہماری کتابوں میں مرزا صاحب کو مہدی آخر الزمان لکھا گیا ہے، بار بار لکھا گیا ہے، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آخری سلسلہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کی تھی، اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اب جس نے بھی آنا ہے اس سلسلے میں ہی آنا ہے، اس لیے مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری راہ ہوں،
नंबरों के लिहाज से आखिरी नहीं, सिलसिले के लिहाज से आखिरी हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिले से लिहाज से आखिरी हैं। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन हमारे अकीदे में नहीं पाई जाती। शुक्रिया। हाँ, एक और हवाला दे तो मिर्जा साहब का अपना सूरह फातिहा की आखिरी आयत की तशरीह में वो लिखते हैं कि तुम्हें चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीद करता है कि तुम ये दुआ करते रहो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ताकि तुम में वो लोग जो इनाम याफ्ते हैं, जिनमें नबी, शहीद, सदीक, सालेह हैं, वो पैदा होते रहे और तुम्हें उन लोगों की सोबत मिलती रहे। क्योंकि अगर पैदा नहीं होंगे तो फिर ये आयत बताते खुद बेमानी हो जाती है, यानी कि आप ऐसी चीज की दुआ करें जो कभी मुमकिन है ही नहीं। तो बहरहाल ये था जवाब अमूमी। तो अगर आप मुझे हवाले भेजेंगे फिर मैं देख के जवाब दे सकूंगा। शुक्रिया। ठीक है, हवाले मैं देने लगा हूं। उससे पहले सिर्फ एक सवाल, ताकि लोगों को जो आपने ये डिटेल है बताई उसका लिंक ना जुड़े या कंफ्यूजन हो, उससे बेहतर ये है कि मैं आपसे एक ऑब्जेक्टिव एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद हवाले देता हूं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब के बाद मसीह आएगा या आ सकता है? देखें, अगर कोई आएगा तो अल्लाह ताला से दलाइल लेकर आएगा, और अगर वो कुरान से अपने मसीह होने के सबूत दलाइल देगा, हम देखेंगे, परखेंगे, हमने दुरुस्त लगे हमें तो मान लेंगे। दोबारा सवाल रिपीट कर रहा हूं, अगर मगर नहीं, उसूल पूछ रहा हूं आपसे, ये याद रखना है। दोबारा पूछने लगा हूं, क्या आपका मानना अकीदा ये है कि मिर्जा साहब के बाद मसीह आ सकते हैं? ये इम्कान है, इजरा है इस चीज का? जी जी, आ सकता है। इसलिए तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला उसे गुड। दलाइल दे के भेजेगा, और वो कुरान से वो दलाइल देगा। हमने अगर देखेंगे कुरान से दलाइल दुरुस्त हुए तो मान लेंगे। यानी हम आ सकता तो है। हाँ मानने वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ आ सकते हैं, ठीक है ना? जी जी, ठीक हो जी, गया, मैंने कहा ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। हवाला सुन ले जी। पहला हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द 16 खुतबा इल्हामिया पेज 243। मिर्जा साहब फरमाते हैं, फलैसा लिमसीहिन मिन दूनी मौदिउ कदमिन बाद ज़मानी, किसी भी मसीह के लिए कदम रखने की जगह ही नहीं है मेरे जमाने के बाद। इन कुंतुम तफक्करून, अगर तुम गौर करो, वला तज़लिमून, और जुल्म करने वाले ना हो। फ़अना साहिबुज़ ज़मानी ला ज़मान आबादी, मैं ही ज़माने का साहिब हूं, मेरे बाद कोई ज़माना भी नहीं। एक तो मैं ज़माने का साहिब हूं, मेरे बाद ज़माना ही नहीं, ला ज़मान आबादी। फ़बी अय्यि ज़मानिन, कोई कह सकता था ला ज़मान आबादी का मतलब ये हो सकता है जो ला नबी आबादी की इधर उधर करते हैं, मिर्जा साहब ने उस पर भी मोहर लगा दी। फ़बी अय्यि ज़मानिन तुनज़िरूना मसीहकुमुल मफरूज़ अय्युहल काज़िबून, तो बताओ फिर कौन सा जमाना, किस टाइम पर तुम्हारा मसीह आएगा ए झूठो। सवाल यह है, यहां से मिर्जा साहब ने एक चीज से दो शिकार किए हैं। नंबर 1, मिर्जा साहब ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का इनकार कर दिया, ये मामला साइड पे किया, इसलिए ये बड़ी मजबूत दलील यानी मजबूत दावा है उनका। और दूसरी चीज ये कि मुतलकन जमानों का इनकार कर दिया, चूंकि टाइम ही नहीं रहेगा, जमाना ही नहीं रहेगा, लिहाजा कोई आएगा ही नहीं। यह है एक हवाला। दूसरा हवाला रूहानी खजाइन वॉल्यूम 18 पेज 73 एजाजुल मसीह। मिर्जा साहब लिखते हैं, फला मसीह बादना इला यौमिल क़ियामा, कैटेगोरिकल कतई तौर पर हसर के साथ नफी कर दी, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक किसी मसीह ने हमारे बाद आना ही नहीं है। आप कह रहे हैं मिर्जा साहब के बाद मसीह आ सकता है। लें जी, ये दो हवाले हैं। जी, आप मुझे हवाले भेज दें। वो ये दलील दे रहे हैं कि जो मसीह आप समझते हो वो ना मेरे बाद भी नहीं आएगा, और हम यही मानते कोई और मसीह ने उनकी सिलसिले के अलावा नहीं आना। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा नहीं आना, वो आप क़यामत तक। उन्होंने ये भी कहा है कि तुम मरोगे फिर औलादें, फिर औलादें की औलादें, कोई भी मसीह जो आप अकीदा रखते हो उसको उसका मुंह नहीं देखेगा। तो बहरहाल आप हवाले भेज दें तो मैं हवाले दे के इंशाअल्लाह ताला आपसे 1 to 1 बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है जी, शुक्रिया। आपकी वजाहत के ऊपर मेरा इतराज आने लगा है, रिफ्यूट करने लगा हूं। सुने, जो आपने इस हवाले को पढ़े बिना आपने जो उसकी वजाहत पेश की है, वो यकीनन पढ़े बिना करने की वजह से हुई है गलती आपसे। अगर आप पढ़ लेते तो आप ये वजाहत उसकी ना करते। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने खुद बोला है कि मिर्जा साहब ने आखिरी जुमलों के अंदर एक तीर से दो शिकार किए हैं। ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का जो मुसलमानों का मजमूई अकीदा है मुत्तफिक का, उसका तो रद्द कर ही रहे हैं,
साथ उमूमी तौर पर हसर के साथ रद्द कर दिया है किसी भी मसीह का। सुनिएगा जरा इबारत, ताकि आपको पता चले आपकी वजाहत क्यों नहीं फिट बैठती। फलैसा ली मसीहिन, नकरा, मारफा नहीं है, नकरा। नकरा का मतलब है मसीहियत की उमूमियत पर रद्द हो गया, कदगन लग गई है, मुनक़ता हो गई है मसीहियत मिर्जा साहब के आने से। फलैसा ली मसीहिन, किसी भी मसीह के लिए कदम रखने का टाइम ही नहीं है, जमाना ही नहीं है। मैं साहिब जमान हूं, मेरे बाद टाइम ही नहीं है। अब एक तो ये नकरा हो गया। दूसरा 18 का जो 73 पढ़ा मैंने, ये जो मैं जिससे नकरा से उसूल साबित किया है 16 का 243 है, 16/243 खुतबा इल्हामिया। अब आने लगा ये नकरा के थ्रू हसर आया है, अब आने लगा है लाए नफी जिन्स, यानी मसीहियत की जिन्स के ऊपर इनकता कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, तो जिन्स भी गई। 18/73 इजाजुल मसीह, फला मसीहा बादना इला यौमिल क़ियामा। तो लाए नफी जिन्स के बाद आया है किसी किस्म का कोई मसीह हो ही नहीं सकता हमारे बाद कयामत तक। अगर ये होता ना, सिर्फ होता फला मसीहा बादना, हो सकता है दाल गल जाती। इला यौमिल क़ियामा, कयामत के दिन तक। इसे कहते हैं हसर। हसर का मतलब होता है, शाह साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में बात करना मैं अपनी जसारत समझूंगा। हसर का मतलब होता है कि जिन्स की हर फर्द और हर जुज को उसके अंदर शामिल करना, वरना वो हसर नहीं कहलाता। बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई सिर्फ एक हवाला और मैं इसमें अगर आप इजाजत ऐड कर दूं आमिर भाई। आप हाँ जी, मुझे एक जवाब सेकंड बट साहब एक सेकंड सिर्फ मुझे दे दें, सिर्फ एक सेकंड। आमिर भाई ये वॉल्यूम 22 का ना पेज नंबर है 215 215, आखिरी मसीह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 14वीं सदी में जाहिर हुआ, आखिरी मसीह। जी शुक्रिया। यहां मैं ये भी, बट साहब आप जवाब देने पहले जी, बट साहब आप कर दें। हाँ जी, देखें बात यह है कि जो आपने इबारत पढ़ी है वो हज़रत ईसा का इनकार करके उसी तसलसल में बात हो रही है, क़यामत को लेके गए हैं। और अब मैंने जवाब आपको दे दिया है कि ये आखिरी सिलसिला है हज़रत मसीह मौऊद सलाम का, कि जो अल्लाह ताला ने पेशगोई की कि इसके सिवा और कोई सिलसिला क़यामत तक जो है वो रूहानी सिलसिला कायम नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में यही एक सिलसिला है। तो मैंने भी आपको पहले इस इबारत का जवाब दे दिया। बाकी ये है कि आपने अरबी में इबारत पढ़ी, आप हवाले मुझे प्राइवेट में भेज दें तो मैं उनको देख के भी तफसील से आपको उनका जवाब दे दूंगा। दूसरी बात यह है कि जब भी किसी किताब लिखने वाले का कलाम देखा जाए तो उसका एक हवाला नहीं लिया जाता, मुकम्मल किताब ली जाती है या मुकम्मल तालीम ली जाती है। तो बहरहाल आप हवाले मुझे भेज दें प्राइवेट में, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको देख के जवाब दे दूंगा। बट साहब आप ये एक मिनट साहब, एक मिनट भाई, एक इंक्लूड हो जाएगी मेरी, आप फिर नए सिरे से बात रख लेना। नहीं मैं वो उसी से पूछ रहा हूँ तनाजुर में सिलसिले की जो बात कर रहे हैं। अबू राफी एक सेंटेंस जी आमिर भाई। जी आमिर, बहुत शुक्रिया। देखें, नंबर 1 नकरा का सवाल उठाया, जो इबारत इस्तेमाल किया, खुतबा इल्हामिया छोटी किताब नहीं है, खुतबा इल्हामिया छोटी इबारत नहीं है, छोटी गुफ्तगू नहीं है ये। एक तो हवाला नकरा के एतबार से आपने उसका जवाब देना है, लाए नफी जिन्स का इस्तेमाल हुआ उसका जवाब देना है, जिससे मसीहियत की जिन्स पर इनकता साबित करते हैं हसर के साथ मिर्जा साहब। इसका जवाब नहीं आया। आपने एक जुमला बोला, आपने कहा जब भी आपने किसी की इबारत पर एतराज उठाना है मुकम्मल उसको लेना है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूं, ये आपका फर्ज बनता है कि आपने इस कॉन्ट्रडिक्शन में रिकंसाइल करना है, ये आपका। उसके पीछे रीजन ये है, हमेशा तजाद दो इबारतों के बाहम कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा होता है, उसमें रिकंसाइल करना वो आपका काम है। तो याद रखें, तजाद के लिए दो इबारतें ही उठाई जाएंगी, उसके सियाक और सबाक पर और उसके मफहूम को समझाने में ये आपकी जिम्मेदारी होगी। लिहाजा या आप इतराज हम पर नहीं कर सकते, या अगर आप करना चाह रहे हैं या आप इसको जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं कि भाई आपने मुकम्मल अकीदा उठाना है, अकीदे की बात नहीं हो रही। तजाद के लिए इबारत उठाई जाती है, अकीदा तो कुछ भी हो सकता है बंदे का। याद रखें, तजाद इबारत से होगा या अल्फाज से होगा, अकीदे में नहीं। अकीदा तो दिमाग के अंदर होता है, जब तक वो अल्फाज में नहीं आएगा। तो तजाद अल्फाज के अंदर से उठाया जाता है, वो यकीनन दो इबारतों में हमारे सामने है, जब तक आप जवाब नहीं देते। बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, अभी सवाल तो चले आपके सामने आ गया, तो अगर आप मुनासिब समझें कोई वक्त अगर आप बताना चाहें कि मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ते कब तक मतलब इसका जवाब आप तैयार कर पाएंगे? हाँ जी, देखें ये मुझे प्राइवेट में भेज दें या आप इस हिस्से का क्लिप बना के भेज दें, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता ना, मैंने ये चीजें लिखी हैं।
प्राइवेट में भेज दें या क्लिप बना के भेज दें इस हिस्से का, तो मैं उसको है आपके पास व्हाट्सएप पेन पेंसिल है अभी? नहीं अभी नहीं है ना, पेन पेंसिल नहीं है अभी पेन पेंसिल। अच्छा ठीक, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ भेज दें, फिर आप भेज दें, उसमें मसला क्या, तो मैं इंशाल्लाह सुस्ती हो जाती है ना, तो मैं कह रहा हूँ बैठे बिठाए अगर आपको रेफरेंसेस 2 रेफरेंसेस दे दिए जाएं तो आसानी है। नहीं, आप अपने रेफरेंसेस भी भेजें और जो सवालात आपने उठाए हैं वो भी भेजें, ताकि मैं फिर उन सवालात को लेके मुरब्बियान के पास जाऊं। मेरा तरीका ये होता है, जो मुझे समझ नहीं आती, ज़ाहिर मैं खुद गौर तो करता ही हूँ, लेकिन मैं फिर अपने उलमा के पास भी जाता हूँ, ये इतराज हुआ है, इसका क्या जवाब है। बाद में मैं ज्यादा के पास जाता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे खुद तसल्ली ना हो जाए मैं जवाब आगे नहीं देता, जब तक मुझे खुद जो है वो शरासत ना हो जाए किसी जवाब को। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, क्या हम ये 5 से चीज 6 सवाल मेरे, इम्तियाज भाई जी सॉरी जी सिर्फ इम्तियाज भाई जी मुझे नहीं जी पता आपके कितने सवाल हैं, मेरे 5 से 6 हवाला जात जो हैं अभी तक पेंडिंग है। चले खैर ये भी देख लेते हैं जी। अच्छा भट्ट साहब चूंकि आपने जी, शाह साहब आप बात करें, शाह साहब आप बात करें। नहीं कर ले, आप कर ले, बात ना करें। अच्छा भट्ट साहब चूंकि आपने बताया कि आपने मुरब्बियान के पास जाना है, तो चले एक सवाल हमारा भी उनसे पूछ दीजिएगा कि मिर्जा साहिब ने फरवरी 1886 में ये मजमुआ इश्तिहारात के अंदर नए एडिशन में सफ़ा नंबर 125 और 26 पे आप इसको देख लेंगे। मिर्जा साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी है कि बाज मुबारक औरतों से इसके बाद उनका निकाह होगा और वहां से उनकी बहुत सारी औलाद होगी। तो अभी पूछना ये था कि हमने तो जितनी भी रिसर्च भट्ट साहब की है, 1884 में नुसरत जहां बेगम से उनकी शादी हुई, ये आपको बता रहे हैं जो उनको बशारत दी 1886 में। तो भट्ट साहब सवाल बस हमें ये पूछ दीजिएगा कि ये वाली जो अल्लाह की बशारत थी, जो अल्लाह ताला ने मिर्जा साहब के बकौल उनको दी थी 1886 में, कि उनके साथ बाज मुबारक औरतों का निकाह इसके बाद होगा, तो वो निकाह जो थे उनका क्या मामला बना? चूंकि हमारी तहकीक के मुताबिक तो नहीं हुआ, तो आप जरा मुरब्बियान की तहकीक बता दें, और साथ अगर आपको वो बताएं कि मतलब उसमें कुछ कैंसिल हो गया है, तो उसमें फिर ये साथ पूछनी है बात कि जो अल्लाह की बशारतें हैं वो भी कैंसिल हो जाया करती हैं। शुक्रिया जनाब। जी शाह साहब। जी, अब मैं इस बात का जवाब दे दूं, फिर आगे चलते हैं। जी इम्तियाज साहब, आपने मेरा ख्याल है वो इबारत नहीं पढ़ी, आप कोई दिन मुअय्यन करें, उस इबारत को लगाएंगे हम पूरा पेज, और फिर 1 to 1 बात करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अभी हम कोई तय कर सकते हैं कि अगर आप कल आना चाहे कल लगा लेंगे, तो उसको लगा मेरी रोजाना ही किसी न किसी से बात हो रही होती है, उस इबारत को मैं आपसे तय कर लूंगा। अभी तो मैं पहला एक सवाल जो ये आमर साहब ने उठाया, पहले उस पर मैं तहकीक कर लूं, आप पे आ जाऊंगा। ठीक है। मेरा मुख्तसर सा तबसरा, एक तो अबू राफे साहब जो मिर्जा ताहिर साहब का जो ऑडियो वीडियो क्लिप है वो बाद में चलाइएगा। तो बहन ट्रू सर्चर साहब, इस राह की आप अकेली नहीं है, इस राह के मुसाफिर में अजीम भट्ट साहब भी हैं। आप अकेली अभी तहकीक की दुनिया में नहीं। अभी आपने उनकी गुफ्तगू से जो मुझे महसूस हुआ, अभी भट्ट साहब भी तहकीक ही कर रहे हैं। एक अकीदा होता है ना, एक जमात है। अभी ये मुरब्बियान के पास जाएंगे और टिकटॉक पर ये लीडिंग पर्सनैलिटी हैं अजीम भट्ट साहब, और इनकी गुफ्तगू से आपने अंदाज़ा लगाया कि जब हवाला जात इनके सामने पेश किए गए, तो जिस सतह पे ट्रू सर्चर साहबा आप हैं, तो जो मैं समझता हूँ मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन उसी सतह पर भट्ट साहब भी हैं। ना इन्होंने मुताला किया, ना इनका वो जो तज़ादात है उनका इन्होंने हल ढूंढा। इनकी गुफ्तगू से जो भी बात जो है वो सामने आई है। तो जहाँ तक मिर्ज़ा ताहिर साहब का है, तो अबू रफ़ी साहब अगर आप वो सुना दें, तो फिर उसके बाद आगे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी, अभी मेरी बारी, मैंने जवाब देना शाह साहब को। अच्छा, वो भट्ट साहब मैं कह रहा था कि आपके काफिले के 4 लोग मुझे भी मिले थे। मैं जब इंग्लैंड, शाह साहब जब मैं इंग्लैंड गया था ये तकरीबन 3 महीने पहले, तो वहां से ना वहां से शाह साहब बैतुल फतूह से 4 लोग आए, उन्होंने कहा हम ऑफिशियल तौर पे आपसे मिलने आए हैं। उसमें 2 मुरब्बी थे और 2 दीगर ऑफिशियल्स थे, वो भी शाह साहब तहकीक कर रहे थे। जी हाँ जी, शाह साहब ने जो भी बात की है 100% गलत की है। अगर मैं कुरान पर ईमान लाता हूँ ना, मैं ये दावा नहीं करता कि कुरान की हर बात की मुझे समझ है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो 100% अल्लाह ताला का कलाम है। अगर कोई मुझसे कुरान के बारे में सवाल करे तो तरीका यही होता है कि यार मुझे इस बात की समझ नहीं है,
मैं पूछ के तहकीक करके जवाब दूंगा। मैंने कब कहा है कि मिर्जा साहब के जो अकायद हैं वो मुझे समझ नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है जिसको मुझे तहकीक करनी पड़े, पढ़नी पड़े, आगे पीछे देखना पड़े, अगर ना समझ आए, मैं कब कहता हूँ, या कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि उसे 100% हर बात का इल्म है। हो सकता है कि मैं एक बात को दुरुस्त समझता हूँ, वो मुझे पता चले 10 दिन बाद गलत है। हो सकता है एक बात को मैं गलत समझता हूँ, 10 दिन बाद पता चली है, 10 साल बाद पता चले वो दुरुस्त थी। तो शाह साहब ने जो भी यहाँ पे तमहीद बांधी है, कुल्लियतन गलत बांधी है। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं रहमान और रहीम का आपसे पूछूंगा ना इम्तियाज साहब, आप कोई और जवाब देंगे। दूसरी ब्राड से जाके आपके ही मसले के बंदे से पूछूंगा, वो और जवाब देगा। उससे पूछूंगा हमद का रहमान और रहीम से क्या ताल्लुक है, हो सकता है आप जवाब दे सके, ना दे सके, दूसरा ना दे सके या दूसरा दे दे। तो ये मामला आम पाए जाते हैं, इसलिए इसको बना के यानी कि एक निशाना बनाना कि मुझे इल्म नहीं, मैंने ऐसी बात कोई नहीं की जो शाह साहब मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। हाँ, तहकीक तो हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। आप भी बात अगर कहते होंगे कि यार मैंने तहकीक करनी है, क्योंकि कुल इल्म तो आपके पास भी नहीं तो मेरे पास भी नहीं, तो लिहाजा ठीक है आप करें बात, तो मुझे इजाजत दे। शुक्रिया। जी बट साहब फैसला बट साहब एक मिनट, मैं पूछने फैसला वाला था आपसे। अबू जी एक राफिक मिनट भाई शाह साहब को बात करने थे। शाह साहब, एक ये मिनट शाह साहब फैसला तो सुनने वाले करेंगे, लेकिन भट्ट साहब अभी भी आपकी बात में इतने तजादात हैं, आप कंफ्यूज लगते हैं। अब मुझे 100 मरतबा 100 के बजाय 200% मुझे गलत कहें तो कोई मसला नहीं। जो सुनने वाले हैं वो इतने अल्लाह पाक ने उनको शऊर दिया है। देखें, अकीदा तौहीद के हवाले से जब चाहें जिस वक्त चाहें मुझसे पूछेंगे, मैं क्लियर हूँ। अकीदा रिसालत के बारे में पूछेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में जब चाहें जिस वक्त चाहें, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और एक एक जुमला जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार है। लेकिन अभी आपको जिनकी खातिर आप पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से लड़ रहे हैं मिर्ज़ा साहब के लिए, और उनकी अकायद के एतबार से जो आमिर हक साहब ने आप पर सवालात उठाए हैं, अभी आप कह चुके हैं कि मेरी उन पर तहकीक नहीं है। तो मैंने जो बात कही थी वो तो सुनने वाले डिसीजन करेंगे। जहाँ ट्रूथ सर्चर साहिबा हैं, आप भी उनके साथ साथ राही हैं, और इतना अरसा हो गया, कई साल हो गए, और आप इस नुक्ते को क्लियर नहीं कर सके। अब दावा आप जितना मर्जी करते जाएं, सुबह शाम है आप बातें करते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाए, और स्पेसिफिक सवाल जो आमिर हक साहब ने किया, पहले तो आपने जो पहली गुफ्तगू की है वो जवाब ही नहीं था, फिर उन्होंने आपको याद दहानी कराई, तो आप वापस लौटे हैं, और जब वापस लौटे हैं तो फिर आपने कहा कि मैं तहकीक करूंगा। तो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। तो सर्चर साहिबा भी तहकीक कर रही हैं, आप भी तहकीक कर रहे, बात तो सेम हो गई ना। तो बकिया आपको हक हासिल है, आप मुझे गलत कहें, मैं आपको गलत कहूँ, लेकिन जो सुनने वाले हजरात हैं, 70-80 बंदा है, वो खुद फैसला करेगा कि आपकी जो है वो तहकीक है। बाकी अकायद के बाब में जो है वो बंदा क्लियर होता है। जी अबू रफी साहब आप जी, मैं वो भट्ट साहब से पूछना रहा था, कहते हैं कि सिलसिले का, तो अगर मसीह कोई आएगा अगर आपके बकौल आपके, तो क्या वो मिर्जा साहब के ही खानदान में से होना चाहिए उसको? पहले मैं शाह साहब की बात का जवाब देता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब। जी ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी शाह जी, मैंने कब कहा है कि मुझे मिर्जा साहब की तमाम किताबें हिफज हैं? मैंने कब कहा है कि मुझे हर मसले का जवाब आता है? आमर साहब से पूछें, इनके साथ मेरी बेशुमार डिबेट्स हुई हैं, कभी ये सवाल इन्होंने मेरे सामने उठाया हो? तो भाई हो सकता है हर एक अपना ज़हन है कि जो चीज़ मुझे पढ़ के समझ नहीं आई या एक नुक्ता ज़हन में रह गया है, उस पर गौर करना आपके ज़हन में आ जाए। तो ये तो आम सी बात है, जिसको आपने पकड़ के मुझे निशाना बनाया है कि इनको मिर्जा साहब के तनीमार का नहीं पता और दाना दिफा करने के लिए आ जाते हैं। दूसरी बात मैंने कहा, रहमान और रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की 2 अल्फाज हैं, अल्लाह भी शामिल है, अल्लाह रहमान रहीम। आपसे पूछूंगा, मुमकिन है कि आप और जवाब दें, बहुत अच्छा जवाब दें। दूसरे मुसलमान से जाकर शिया से पूछूंगा या आपके बरेलवी मकतबा फिक्र से पूछूंगा, हो सकता है वो बिल्कुल और जवाब दे। तो ये तो मुमकिन है। अगर आप कहते हैं तजर्बा करना है, तो फिर हम आज से तजर्बा कर लेते हैं, मुफ्त ब्लास्ट में जाते हैं, मैं ये सवाल उठाता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या जवाब आता है। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि एक बंदा ईमान तो रखता है उस पर, लेकिन उसको सही तरह से उसके जो मतलब है या मानी है उन पे अबूर हासिल ना हो। तो ये मैंने अपनी कमजोरी का इजहार किया, ये तो कमजोरी हर एक में पाई जाती है, तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अच्छा भट्ट साहब एक मिनट में 30 सेकंड में जवाब दे दो, फिर मैं चाहे आप जो मर्जी कहें मैं जवाब नहीं दूंगा। बट सब गुजारिश ये है
किसी बंदे से पूछना, उधर से पूछना। अब आप फिर मिर्ज़ा साहब को उस सतह पर ले आते हैं, आप खुद अपना केस कमज़ोर कर देते हैं। बात उसकी हो रही है जिसकी खातिर आपने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ दुश्मनी मोल ली हुई है। अभी आप गए जी मैं इम्तियाज़ साहब से पूछूँगा, शाह साहब पूछूँगा, आप तो मिर्ज़ा साहब को खींच के खुद नीचे ले आते हैं। तो हमने ये भी नहीं कहा कि अब यहाँ इबारात की बात नहीं हो रही, एक अकीदा है। और आपको इतने साल हो गए और मुझे हैरत हुई है आज कि आप कहें कि मैं मुरब्बियान के पास जाऊँगा, एक इतना बड़ा अकीदा। रात आप देखिए ब्रॉडो पर क्या कर रहे हैं आप आके। लेकिन आज मुझे हैरत ये हुई है कि अभी तो आप उस तहकीक की अलिफ से शुरू करने लगे हैं। तो मेरा यही जवाब था, उसके बाद अब आप जो मर्ज़ी बात करेंगे तो बाकी साथी बात करेंगे, मैं बस यही जो कहना था मैं कह चुका। जी शाह जी, दोबारा मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि कुरान का भी मुझे पूरा अदराक नहीं है, शायद 5% अदराक हो, लेकिन फिर भी मैं उसे अल्लाह ताला की किताब समझता हूँ। तो असल मामला तो कुरान से शुरू होता है। तो मिर्जा साहब तो बहुत बाद में आते हैं, तो मैंने ये आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, लिहाजा आपको या समझ नहीं आई या आपने गौर नहीं किया, आप दोबारा गौर करें। मैं शायद मुझे कुरान का 2% सही समझ आता हो, 98% मुझे उन पे अबूर हासिल नहीं है, उन मज़ामीन पे, उन बातों पे जो कुरान करता है, उन गहराइयों में, उन वसतों पे मेरी नजर नहीं है। तो मैं तो कुरान के हवाले से भी अपना शायद 1% भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर मैं मान रखता हूँ। इसी तरह मैं मिर्जा साहब को खुदा का नबी मानता हूँ। हो सकता है उनकी किताबों का मुझे 20% भी बोर ना हो जो उन्होंने लिखा, या 5% भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं उन्हें जो है नबी समझता हूँ, उन किताबों को दुरुस्त समझता हूँ। तो बहरहाल ये हो गया जवाब। दूसरी बात अच्छा ये है, बट साहब एक सेकंड, आप माजरत आपकी बात काटी, माजरत चाहता हूँ, बट साहब ये हमें जो आपकी बात से तासुर ये मिल रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा, हो सकता है कि आपको 5% भी ना पता हो, 10% ना पता हो, तो अब साहब ये बता दें कि इस चीज का क्या इम्कान है कि जो 90% आपको नहीं पता उसको पता लगने की सूरत में मिर्जा साहब को आप छोड़ दें, इसका इम्कान है? इसका इम्कान इसीलिए नहीं है कि उसी अल्लाह की तरफ से कुरान उतरा है, एक नबी ने हमें कुरान की खबर दी, हमने मान लिया, और दूसरे नबी की खबर भी हमें कुरान में मिलती, हमने मान लिया। जब हमने मान लिया तो फिर उसने हमें कुरान समझाना है, मैंने उसे कुरान नहीं समझाना। इमाम मेहदी आएगा तो उसने आपको बताना है कि कुरान कैसे समझना है, आप क्या कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। अलबत्ता मुझे लगता है कि आप उसको भी कहेंगे कुरान तो हमने तुम्हें समझाना है, तुम्हें तो कहाँ से ये इख्तियार मिल गया तो हमें कुरान समझा। देखिए हमें 1400 साल तो हम हर अकीदा दुरुस्त लिए बैठे हैं, तू आके हमें कह रहा है कि ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उसने हमें कुरान समझाना है, तो मिर्जा साहब ने जैसे समझाना है, जैसा समझाया है, मैं उसको दुरुस्त मानता हूँ। हाँ, मैं अपनी कमजोरी का इजहार करता हूँ कि मेरी ज़ाहिर है उनको अल्लाह ताला बता रहा है और मुझे तो अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं बता रहा। तो मैं ऐसे इल्म को जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट रहता हो उसके खिलाफ अपनी अक्ल को कैसे बुनियाद बना सकता हूँ। तो लिहाजा अपनी कमजोरी का इजहार करता हूँ कि ठीक हो गया उन मज़ामीन की वसअतें, हाँ जी, साहब आप ये कहना, जी उन बस मज़ामीन की वसअतें और गहराइयों पे मेरा जो है वो मुझे ठीक हो अदराक ना गया। हो, ये मैं कह रहा हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं भट्ट साहब, अगर हमें आपकी बात से, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपने मिर्जा साहिब को इमाम मेहदी मान लिया, बस ठीक है, अब वो जो कहेंगे वो दुरुस्त है, ये आपने कहा है ना? जी हाँ जी, मानना है तो कुरान को सामने रख के मानना है। और अच्छा जो ठीक हो गया। ये बता दें कि आपने मिर्जा साहिब को इमाम मेहदी क्यों माना है? अच्छा जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, अमर हक साहब को मैंने एक मशवरा दिया था, आपको भी देता हूँ, शाह साहब को भी। मिर्जा साहब जब तशरीफ लाए, मेरा मानना है कि उनके मुखालफिन के पास से ना कुरान मिलता है, ना ही अल्लाह के नामो निशान मिलता है, मुकम्मल तारीकी। जब तारीकी गहरी हो जाए तो सूरज का तुलू होना लाजमी है, और अहले मार्फत लोग ये समझ जाते हैं कि सूरज तुलू होने वाला है। तो मिर्जा साहब की जात में ही हमें जो है वो तुलू मिलता है, वहां से कुरान भी मिलता है, वहां से भी अल्लाह ताला के निशानात भी मिलते हैं। अगर आपने इसको मौजू बनाना है, ये मेरा मौजू है, आप जो मर्जी मौजू चुने, उस मौजू पे बात होगी। आपने ये दिफा करना है कि नहीं, उस वक्त हमारे पास सूरज की किरणें थी, रूहानी रोशनी मौजूद थी हमारे उलमा के पास। मैंने कहना है कि दलील देना नहीं मौजूद थी, और मिर्जा साहब के पास होने कुरान और अल्लाह के निशानात का मैंने दिफा आपको बताना है। मंजूर है आपको? ठीक हो गया। अच्छा ये बता दें, वो जो मैं आपसे पहले पूछा था कि आपने मिर्जा साहब को इमाम मेहदी क्यों माना है? देखें, अभी तो बता दिया कि तलू सूरज का जो
रोशनी हम तक पहुंची है, कुरान की रोशनी पहुंची है, अब मिर्जा साहब की वजह से पहुंची है। अगर आपके उलमा की वजह से पहुंची है तो आप बता दें, दलील ठीक देने हो कोई मसला नहीं। हाँ जी ठीक हो गया। मिर्जा साहिब इमाम मेहदी हैं? जी जी, वो जो भी दावे कर रहे हैं तमाम के तमाम दावे वो सच्चे नहीं, हैं। अभी आपने कहा ना कि आपने उनको इमाम मेहदी मान, इसलिए आप उनकी सारी बातें मानते हैं, तो आपने वाकई उनको इमाम मेहदी मान लिया है? हाँ जी, मैंने कहा कि जो भी दावे किए हैं मैंने सब में उनको मान लिया। मैं तो अच्छा, एक और दावे कौन? पे अच्छा खड़ा ही ठीक नहीं। हो हाँ गया। एक तो आपने बताया कि आपने उनको इमाम मेहदी मान लिया, और क्या क्या मान लिया है? जी देखें, आप बहस मत करें। मैंने कह दिया कि मैंने तमाम दावों में जो उनकी किताबों में लिखे हुए हैं सच्चा मान ली है, और आप अगर आप मुकालमा करना चाहते हैं तो मुझे बता दें कब दिन टाइम, तो इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। जी, बाद मैं में बता इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। मैं जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने मुकालमा करना किस, मैं आपसे ये भाई सिर्फ बता तो देना कि आपने कहा कि आपने मिर्जा साहिब को इमाम मेहदी भी मान लिया है और भी कुछ चीजें मान ली है, तो बाकी चीजें कौन कौन सी हैं? देखें, इमाम मेहदी मानना है, मिस्ले मसीह मानना है, जो जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, गैर मुस्तकिल नबी मानना है, गैर हकीकी नबी मानना है, जो जो कुछ उन्होंने किताबों में लिखा है सब मानता हूँ। मैं अच्छा, किसी का क्या इनकार नहीं करता। ठीक हो गया। आपने उनको इमाम मेहदी माना है, मसीह मसीह माना है, और मसीह मौद नहीं माना? वो भी देखें, अब वो भी उन्होंने माना। मैंने 4-5 ठीक, हवाले दे दिए आपको, इसलिए मैंने कहा चले कि मैं ठीक किसी ठीक हो चीज का गया। इनकार नहीं करता। इनमें से किसी एक के बारे में बता दे, जिससे आपने सबसे पहले आपने नाम लिया था इमाम मेहदी का। आपने मिर्जा साहिब को इमाम मेहदी क्यों मान? देखा ना, इतनी बात तो आपने मान ली कि वो इमाम मेहदी हैं, किसी वजह से मानी होगी ना, वो वजह क्या, क्यों माना? हाँ जी, देखें, अब कुरान सच्चा है। अल्लाह ताला ने मुझे डायरेक्ट आके तो नहीं बताया, एक नबी ने बताया, उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है, मैंने मान लिया। अब एक और नबी आया है जिसको मैं नबी मानता, उसने कहा अल्लाह ताला ने उससे ये कुछ खुशखबरियां दी हैं, या ये इन लकाबात से नवाजा है, मैंने मान लिया। असूल एक ही है। हाँ जी, ये तो आप ठीक हो गया। मुकाबले का वो कोई दिन रखना वो चाहे जिस रख लें, मैं हाजिर हूँ। अब मैं बंदी बहस नहीं करूंगा, क्योंकि ये आप सवालात पे सवालात असल में ना बढ़ाते भट्ट हैं। साहब, पता क्या, आपकी बात दुरुस्त है, जरा हम आपको नहीं जबरदस्ती रोक सकते, लेकिन ऐसे में ना भट्ट साहब, होता पता क्या है, इससे जरा फिर देखने वाले को अच्छा तासुर नहीं जाता। देखिए, आपने कहा कि आप हमसे मुस्तकबिल में डिबेट करना चाहते हैं मिर्जा साहिब के हवाले से। मैंने आपसे कहा है कि आपने मिर्जा साहिब को क्या माना। आपने सबसे पहले कहा जी कि मैंने उनको इमाम मेहदी माना। मैंने कहा सिर्फ ये बता दें कि उनको इमाम मेहदी, आप दलाइल फिर बाद में दे दीजिएगा, आप ये बता दें कि एक सिर्फ जुमले में बता दें कि उनको इमाम महदी क्यों माना। देखिए, मिसाल के तौर पे मिर्जा साहिब से पहले भी इमाम महदी के दावेदार मौजूद हैं, मसलन मोहम्मद जौनपुरी, मिर्जा, ठीक हो गया। अब देखें, आपने कुछ दावेदार मौजूद थे, आपको पता है मोहम्मद जौनपुरी उनसे पहले मौजूद था, और उनके नाम पे उनकी मानने वाली कौम महदवियत मौजूद है आज तक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक मखसूस शख्स को अपने इमाम मेहदी होने में सच्चा माना, क्यों माना? उसकी एक क्या दलील थी? जी, मैंने कहा ना, मैं दलाइल दूंगा जब आप ये बात सामने लेके आएंगे कि आपके पास कुरान की रोशनी उनके मुखालिफिन उलमा के पास थी। मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मिर्जा साहब के पास थी, और उन्होंने कुरान समझ के हमें बताया और अपना इल्हाम भी पेश किया कि अल्लाह ताला ने मुझे इमाम मेहदी बनाया, हमने मान लिया। आपने ये बताना है कि आपके उलमा के पास किसी किस्म की भी थोड़ी बहुत कोई कितने ही कुरान की मौजूद थी। मैं ये दलाइल दूंगा कि मौजूद नहीं थी। हाँ, दलाइल दूंगा कि मिर्जा साहब के पास मौजूद थी। आपने ये ठीक हो, दलाइल देनी है कि मिर्जा साहब के पास नहीं थी, हमारे पास मौजूद थी। ठीक हो गया? चले, आज आपने हमें इतनी यहाँ तक बताई, इससे आगे फिर नेक्स्ट, आज आपने यहाँ तक बता दिया कि आपने मिर्जा साहिब को कुरान में से इमाम मेहदी मान लिया। ठीक हो गया जी। देखिए, मैंने कहा है कि मिर्जा साहब ने हमें कुरान के जरिए से समझाया और ये क्या बताया समझाया, कि क्या अल्लाह ताला, समझाया, क्या हाँ, कि समझाया? वो वसीले मसीह हैं, इमाम मेहदी हैं, सब कुछ उन्होंने बताया और नबी की सब की हदीस पेश की। तो इंशाल्लाह ताला जब आपसे मुकालमा होगा तो मैं सारी बातें पेश करूंगा आपके सामने। चले, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इजाजत दें आप। हाँ जी, शुक्रिया। तो आइंदा मसीह भी खानदान मिर्जा साहब के खानदान में से होगा या नहीं, देखो, ये बात तो ना लिखी नहीं, आपने सिलसिला की बात की ना, सिलसिला जो है। मैं ना आपसे जो है अबू रफी साहब बात करने से कतराता हूँ, आपको इल्म ही इस बात का। तो शुक्रिया चलो बहुत बहुत। ठीक है, कोई बात नहीं। बस एक बात थी कि चूंकि अपना ये भट्ट साहब अपनी बात कर गए, तो गुजारिए कि हमारे नज़दीक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आखिरी
نبی رسول ہیں، جس نے پیدا ہونا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام برتھ کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی پیدا ہو اور دعوی نبوت کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، اور جن کا نام ابھی بٹ صاحب لے کر گئے وہ ہمارے نزدیک بھی اسی دائرے میں آتے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے وضاحت ضروری ہے۔ جی جزاک اللہ شاہ صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھی کیا۔ ذرا کہ بعض لوگ سن رہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اچھا یہ اپنا یہ جو ہماری اصل میں جو ٹاپک تھا وہ تو تھا ہماری جو سسٹر آئی ہیں ٹروتھ سرچر، جسے شاہ صاحب نے نشاندہی کی، تو بہن آپ نے دیکھ لیا کہ جو بٹ صاحب ہیں یہ پچھلی تقریباً 2 دہائیوں سے سوشل میڈیا پہ احمدیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ابھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ریسرچ میں اگر آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے تو اس کا خلاصہ آپ بیان کر دیں۔ آپ جو سوال کر رہے تھے بٹ صاحب سے کہ امام مہدی، تو میری تو شارٹ سی ریسرچ ہے، قرآن سے تو امام مہدی ثابت نہیں ہوتے، احادیث ہیں امام مہدی کے بارے میں، اور پھر وہ والی قرآن سورج اور چاند گرہن جو پوری ہوئی ہے، امام مہدی کو تو اس لیے مانا ہے۔ نہیں، وہ تو بٹ صاحب تو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ان کو امام مہدی مانا ہے، اور انہیں پتہ نہیں قرآن سے شاید کوئی پتہ نہیں کیا قرآن سے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ بہرحال اگر آپ کو پتہ چلا ہو تو مجھے تو خیر نہیں سمجھ آ نہیں سکتی۔ وہ قرآن کی بات کر رہے تھے، لیکن مجھے نہیں لگتا، بہرحال وہ تو وہی کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، اور آپ نے اور آپ کی کمیونٹی میں آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں، کیا آپ کو ان کی تحقیق سے یہ لگا کہ انہوں نے احادیث سے مہدی کی وجہ سے مرزا صاحب کو مہدی ماننا ہے؟ یہ لگا آپ کو؟ قرآن اور حدیث نہیں، قرآن کا تو آپ نے خود کہا نا کہ مہدی کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں، ایسے نہیں آپ نے بتایا؟ وہ تو جی وہ تو میں نے اب اس چیز کو سمجھا ہے نا، لیکن نہیں، ابھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب جو آپ کی تحقیق چل رہی ہے کہ امام مہدی کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے بلکہ احادیث میں ہے؟ جی مجھے تو کلیئر ہے، لیکن آپ جو باقی جن کو میں جانتی ہوں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ قرآن اور حدیث کی کہتے ہیں اکٹھے۔ اچھا چلے، لیکن میں نہیں، آپ کی جو تحقیق آپ ذرا تحقیق کر رہی ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی تحقیق میں پتہ چلا کہ امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے قرآن میں نہیں ہے بلکہ احادیث میں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے کہ جو قابل اعتماد ہو۔ تو پھر کہاں سے مانا؟ تو اصل میں یہ والی جو تحقیق ہے نا، یہ عامر بھائی یہ والی تحقیق کس طرح کر کے ہے؟ جی سوری امتیاز بھائی جی، کیا امام مہدی کے حوالے سے بات ہے؟ جی عامر بھائی، وہ اصل میں نا تحقیق یہاں تک وہ ہماری آئی ہے کہ ہماری بہن نے کہا کہ انہوں نے تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ امام مہدی کے حوالے سے قرآن میں نہیں بلکہ وہ احادیث کی بنیاد پہ ہے۔ تو آگے اب ان کو یہ پتہ چلا ہے، ہم نے اس کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مرزا صاحب نے تو کیٹیگریکلی کہا ہے کہ کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے مہدی کے حوالے سے کہ جو قابل اعتماد ہو۔ تو یہ پھر معاملہ کیا ہے مہدی کا؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پر نا ایک یوں سمجھیں ٹوسٹ ہے، آپ یہ سمجھیں ایک سسپینس ہے جماعت قادیانیہ کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جب امام مہدی کی حدیث کے حوالے سے مطالعہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ مرزا صاحب اس میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہے۔ جتنی بھی میوٹ کریں بہن کو ذرا، آواز آ رہی ہے ان کی آواز، نہ فیملی کی آواز ہے کچھ۔ اچھا خیر، تو یہاں سے ایک بڑا زبردست قسم کا ایک مسٹری ہے، ٹوسٹ، جو کہ جماعت قادیانیہ کو کرنی پڑی۔ وہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے جب مطالعہ کیا نا امام مہدی کی روایات کا، احادیث کا، تو یہ تو ان کو پتہ چلا کہ کثرت سے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے الاحادیث المتواترہ فی المہدی المنتظرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، تو پوری کتاب کا نام ہے۔ تو انہوں نے تو اس پر احادیث تواتر کے ساتھ کہا ہے کہ احادیث امام مہدی کے حوالے سے بھی ملتی ہیں۔ اب مشکل مرزا صاحب کے لیے یہ تھی کہ میں تو کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا، دعویٰ میں نے کرنا ہے، تو میں کروں کیا؟ اب اگر میں کہوں کہ یہ حدیثیں ٹھیک ہیں تو لوگ کہیں گے، یعنی ایک ڈھیر ہے جس ڈھیر کو وضاحت پیش کرنی پڑنی تھی۔ تو یہ نہایت قابل توجہ ہے چیز، تو جو دوست سن رہے ہیں پلیز سنیے گا ذرا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر مرزا صاحب نے کیسے حل کیا اور امام مہدی کے حوالے میں کیسے حل کیا، یہ 2 الگ کلا بازیاں ہیں
جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے مرزا صاحب نے یہ ٹیکنیک اختیار کی کہ وہ تو ہو گئے ہیں فوت, لہذا فوت ہوا شخص واپس نہیں آتا, لہذا جن جن جگہوں پر ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے یہ استعارے میں ہے, مجازی یا روحانی رنگ ہے, صفاتی رنگ ہے. ہو گیا مسئلہ حل ان کے بقول. یہ ان کی وضاحت ہے. اب آ گیا معاملہ امام مہدی کا, وہ بھی دعویٰ کرنا تھا, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور آپ لے کر چل رہے ہیں, تو وہاں تو امام مہدی کا ذکر بھی ملتا ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ دونوں ایک ٹائم پہ آئیں گے. تو مرزا صاحب کے لیے پڑ گئی مشکل. تو انہوں نے کہا کہ امام مہدی کی جتنی روایات ہیں نا وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں, مخدوش ہیں, متضاد ہیں, مجروح ہیں, موضوع ہیں, میں نہیں ان کو مانتا اور وہ غلط ہے. اب سوال یہ اٹھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو آپ مانتے ہیں, امام مہدی تو ان کا ذکر ان کے ساتھ ملتا ہے. تو مرزا صاحب نے ایک ضعیف مجروح جس کو خود کہہ چکے ہوئے تھے, بلکہ مینشن کر کے کہا تھا لا مہدی لل مہدی الا عیسیٰ, اس کو تو اسپیشلی رکھ کر کہا کہ یہ ضعیف ہے, ظریف ترین ہے. مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بیسیکلی نا امام مہدی کے حوالے سے جو الگ چیزیں تلاش کر رہے ہو وہ الگ حدیثیں ساری کی ساری ضعیف ہیں. عیسیٰ ابن مریم جو آنے ہیں نا وہ تو میں نے تمہیں بتا دیا کیسے آنے ہیں, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ہو گئے فوت تو ان کی جگہ پہ میں آ گیا ہوں صفاتی رنگ میں, لہذا وہی امام مہدی ہوں گے. اب پوچھنے والوں نے کہا, انہوں نے کہا جی امام مہدی کے تو نام کے حوالے سے ڈیٹیلنگ تھی, تو مرزا صاحب نے فٹ کہا میں نے تمہیں کہا نہیں وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں, لہذا جب حدیثیں ضعیف ہو گئیں تو استدلال غلط ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو آپ نے امام مہدی کہہ دیا ہے کہ وہ ایک ہوں گے, یہ بھی تو آپ نے مانا نا. تو یہاں سے ایک ٹویسٹ شروع ہوتا ہے, وہ ٹویسٹ چیک کیجئے گا. ٹویسٹ یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی کی پیش گوئی صفاتی رنگ کے اندر کی گئی تھی. مراد یہ تھا, مراد چیک کرنا, مراد یہ تھا کہ چونکہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے, مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ, ٹھیک ہے نا. تو لہذا کوئی بھی نبی جو ہوگا, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام مہدی تھے, حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں وہ مہدی کی صحیح ہے. تو بس یہی تو امام, یہی دعویٰ ہے امام مرزا غلام قادیانی صاحب کا کہ وہ امام مہدی اس سینس کے اندر ہے. اب یہاں جو اس بلنڈر کا بھانڈا پھوٹنا چاہیے وہ یہ پھوٹنا چاہیے کہ عیسیٰ ابن مریم کی تو ہے پیش گوئی, امام مہدی کی پیش گوئی کہاں ہے؟ وہ تو پیش گوئی ہے. عیسیٰ ابن مریم کو جو آپ مہدی کہہ رہے ہیں قرآن میں دکھائیں یا انبیاء کے بارے میں یہ چیز دکھائیں, نہیں وہ چکر تو نہیں. تو ساری گیم ہے پیش گوئی کی بیس پر, جہاں سے ان کا بلنڈر پکڑا جاتا ہے. امام مہدی کی پیش گوئی اللہ کے رسول نے کی ہوئی ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام یہ ہوگا, یہ ڈیٹیل ہوگی اور یہ ٹائمنگ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ اس طرح کر کے لنک کریں گے. تو اس پیش گوئی سے بچنے کے لیے جب کبھی میں قادیانیوں سے یہ بات ہوتی ہے, میں نے متعدد بار یہ بات پوچھی ہے کہ آپ مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. میں نے کہا کہاں سے, کیسے؟ جی وہ حدیث میں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے, بڑی تعداد میں لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ عام مسلمانوں کو ڈاج دینے کے لیے, جن کو نہیں پتا ہوتا تو یہ کہتے, ان کو پتا ہے کہ یہ تو حدیثوں کو مانتے ہیں مسلمان تو امام مہدی کی. تو جیسے ہی آپ کہو گے نا کہ مرزا صاحب جو ہیں آپ ان کو امام مہدی مانتے ہیں, جی ہم مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ دیکھا حدیث میں نہیں آیا, دیکھیں بخاری میں, دیکھیں فلاں حدیث میں, سنن ترمذی میں, ابن ماجہ میں, فلاں میں کتاب کے اندر حدیث ہے. مسلمان کہے گا یار واقعی حدیثیں تو آئی ہیں. مسلمان یہ بھول جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے یا قادیانی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مرزا صاحب نے تو ان تمام حدیثوں کو ضعیف کہا ہوا ہے. اب جب کوئی بندہ اس طرح جا کے ان کے سامنے سوال رکھتا ہے نا کہ آپ مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ جی حدیثوں سے مانتے ہیں. جی مرزا صاحب نے حدیثوں کو تو ضعیف کہا ہوا ہے. امام مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں. ہاں نہیں پتا امام مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے. او بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے حدیث سے مانتے ہیں, ابھی آپ کہہ رہے ہو مطلب. احادیث میں مطلب کی بنیاد پر مہدی کہا گیا ہے یا پیش گوئی کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ایک شخص آئے گا, ایک معین شخص کی پیش گوئی ہے؟ تو یہاں بالکل بلینک و سناٹا, بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ نریٹو. تو لہذا پھر یہ دو ٹیکنیکیں کھیلتے ہیں, یا تو حدیث کی طرف جائیں گے, اگر پکڑے جائیں گے تو پھر کہیں گے جی ہم مرزا صاحب کو امام مہدی لفظی یا لغوی اعتبار سے مانتے ہیں. تو ایک قادیانی تھے, میں انکلوڈ کر رہا ہوں, ایک قادیانی تھے, ان سے بات ہو رہی تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ لغوی طور پر؟ جی لغوی طور پر. تو میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ جی وہ ہدایت یافتہ.
میں نے کہا مرزا مسرور صاحب اس وقت ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں؟ کہنے لگا نہیں ہدایت پر ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ بھی امام مہدی ہیں؟ سیٹی گم ہو گئی، سیٹی گم ہو گئی. کہتا نہیں. میں نے کہا کیوں، ہدایت پر نہیں ہے؟ نہیں ہدایت پر تو ہیں مگر امام. تو میں نے کہا پھر امام ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی ہمارے امام ہیں آج مرزا مسرور صاحب. ہدایت پر ہیں کہ نہیں؟ جی ہدایت پر ہیں. تو امام مہدی بولو نا اگر لغوی طور پر بولا جاتا ہے تو. یہ مرزا صاحب کے نام کے ساتھ ہی کیوں لگاتے ہیں مہدی؟ یہ ہے وہ بلنڈر. کاش کہ یہ لوگ سمجھتے اس چیز کو کہ یہ ٹیکنیک ہے، یہ دھوکہ تھا اسلامی اصطلاح. اسی لیے چڑ کر یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ یہ اسلامی اصطلاحوں کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں اسلامی اصطلاحوں کے ساتھ. یہ تھا مسئلہ. ہم نے کب انکار کیا ہے کہ مہدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ یہ ٹائٹل لگا رہے ہو کیا وہ پیشگوئی کے مطابق پورا اترتا کہ نہیں اترتا؟ وہاں لغوی بحثیں اور جمناسٹک کرتے ہیں. یہ دھوکہ اور دجل اسے کہتے ہیں، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ. تلبیس الحق بالباطل کبیرہ گناہوں کے اندر ہے، کیونکہ عام ناس عوام الناس کو اس سے دھوکہ ملتا ہے، ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے یار. اسی لیے قولوا قولا سدیدا، ایک مومن کو حکم دیا گیا قولوا قولا سدیدا، کھری اور سیدھی اور قطعی بات ہونی چاہیے. یہ ڈرامے ٹیٹو پارٹی نہیں، آدھا تتر آدھا بٹیر، لوگوں کو گمراہ کرنا. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کمنٹ میں دیکھ کر کہ میری گفتگو سے کئی جگہ پر جو ہے وہ چھینٹے گرے ہیں. بہت شکریہ. اچھا اصل میں عامر بھائی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ آپ نے زبردست طریقے سے اس کو ایڈریس کر دیا. اچھا بہن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اپنی سرچ کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں اور آپ نا ٹروتھ کو جاننا چاہ رہی ہیں. ابھی تک کوئی ایک معاملہ آپ کی ریسرچ میں ایسا آیا ہو کہ جہاں پہ آپ کی ریسرچ مکمل ہو گئی ہو اور اس کے نتیجے میں آپ کو لگا ہو کہ احمدی جماعت درست کہہ رہی ہے اور مسلمان غلطی پہ ہیں؟ کوئی ایسا معاملہ ابھی تک آپ کی اس ریسرچ میں آیا ہے، کوئی ایک معاملہ بھی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ایکچولی ایک چیز جو ریسنٹلی مجھے کلیئر ہوئی ہے کہ امام مہدی والا جو کانسیپٹ تھا، یہ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ حضور نے کہا ہے کہ ساری احادیث مخدوش ہیں، تو یہ ان کی الہام کی بنیاد کے اوپر وہ امام مہدی بنے ہیں. تو یہ چیپٹر تو میرے لیے کلوز ہو گیا ہے کہ ہم ان کو امام مہدی پھر اگر کہتے ہیں تو پھر سب کو کہنا چاہیے. نہیں یہ تو آپ نے اصل میں آپ کے جواب سے نا جو بات سمجھ نہیں آ سکی. میں نے کہا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کا مقدمہ ہے، مثلا آپ نے مثال دی حضرت مہدی کے حوالے سے، ایک طرف مسلمانوں کا مقدمہ ہے، ایک طرف ہے احمدیت کا مقدمہ. جہاں پہ قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، احادیث مہدی کی جو ہے نا ساری کی ساری مخدوش اور ناقابل اعتبار ہیں، اور اس کے باوجود مہدی ہونے پہ اصرار کیا جا رہا ہے. تو اس مقدمے میں یعنی مسلمان تو یہ کہتے ہیں نا کہ مہدی کے حوالے سے صحیح احادیث موجود ہیں. ہاں ہر معاملے میں ایسی بات ہو سکتی ہے کہ کچھ احادیث صحیح نہ ہوں، لیکن صحیح احادیث سے حضرت مہدی کے حوالے سے ساری کی ساری بات واضح ہے. تو یہ مقدمہ مسلمانوں کا ہے. اس کے بالمقابل مقدمہ احمدیت یا قادیانیت کا ہے کہ جس میں وہ مانتے ہیں کہ قرآن میں مہدی ہے نہیں، احادیث مہدی کی وہ لے نہیں سکتے، پھر بھی مہدی ہونے پہ اصرار کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو کیا یہ لگا کہ ہاں ان کا مقدمہ درست ہے، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ پھر وہی والی بات ہے عامر بھائی والی، آدھا تیتر آدھا بٹیر. ہاں جی آدھی بات مجھے ان کی، اگر میں نے آدھی بات ان کی لے لی کہ قرآن میں مطلب قرآن میں نہیں ہے، یہ میں نے خود سمجھا، احادیث امام مہدی کے بارے میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کا یہ نکالا کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح موعود کو ہم لوگ جو امام مہدی کہتے ہیں وہ ایسی پیار سے کہہ سکتے ہیں مگر ہے نہیں. اچھا 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 ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کو پیار سے مہدی کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. مطلب یہ کہ ان کا کوئی نہ قرآن میں، سمپل بات ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یعنی کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی تحقیق مکمل ہوئی اور تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ان کا جو مہدی ہونے کا دعویٰ ہے بس یہ ایک مطلب ایک نا لائٹر نوٹ پہ، یہ کوئی اسلام کی چیز نہیں ہے. جی وہی بات ہے، لیکن ابھی جیسے میں خود اتنی کانفیڈنٹ نہیں رہی کیونکہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا 2 2 3 3 پہلو نکل رہے ہوتے ہیں.
لیکن اب نہیں اس تک کے کا اندر مجھے اس یہ کنفرم لیکن آپ نے کہا لیکن آپ نے کہا نا کہ اس کے بارے میں تو آپ کی تحقیق آپ دیکھیں میرا سوال آپ سے وہی تھا نا اب تک ہو گئی ہے، اب تک ہو ہاں گئی اس ہے۔ کی تو مکمل ہوگی کہ یہ جو اسلام کے اندر جو حضرت مہدی کا تصور ہے وہ تو آپ کو ہمارا تو ذرا احادیث کی بنیاد پہ ہمارا تو موقف واضح ہے، ادھر تو وہ احادیث بھی نہیں لے سکتے، قرآن بھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کا تو بے بنیاد ہوا نا پھر سارا مہدی کا معاملہ۔ جی تو اس لیے اور اب نیچے ججا بھائی نے نہیں لکھا وہ لل مہدی نہیں الا وہ جو عیسیٰ ابن میں یہ کہتا پھر معاملہ بے بنیاد ہی ہوا، ایسے ہی لگتا بظاہر تو۔ جی وہ لائٹر نوٹ کے اوپر ان کو امام مہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اگین میں جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوں، مجھے کل ہی کسی نے کہا ہے کہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہوں، نہیں میں ایک عام لجنہ ہوں اور میرے ساتھ عام بہنیں ہیں، تو ہمیں یہی سمجھ آئی ہے کہ اٹس آن لائٹر نوٹ، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی کہیں کہ یہ ان کی ڈیزگنیشن ہے۔ اچھا اچھا جی عامر بھائی ٹھیک ہو گیا پھر یہ تو دیکھیں جی نہیں زبردست سسٹر نے نا، ایک تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کرسٹل کلیئر طریقے سے کہا، اور میں اس پر سٹریس دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کو اگین اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ کو قبول کیا ہے، اور یہ واقعی ٹروتھ ریسرچر یا ٹروتھ سرچر ہے ماشاءاللہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ معاملہ تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ نہیں پھر وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے، جماعت ان کو لاڈ اور پیار سے کہتی ہے۔ ایک بات جو امتیاز بھائی بہن نے کی ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنی میں تحقیق کر پائی ہوں ہر بات کے 2-3 پہلو مرزا صاحب کی عبارتوں سے نکلتے ہیں۔ بس اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، اگر کسی کو مرزا جب کسی احمدی کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابیں پڑھنے پر ملٹی لیئرز چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی کلر بلائنڈنس ختم ہو گئی ہے۔ کلر بلائنڈنس ایک ڈیزیز ہے آپٹیکل ہیومن برین کے اندر، ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کچھ کلر نظر آتے ہیں کچھ نہیں آتے، یہ ہیومن ایک ڈیزیز ہے، بڑی کامن ہے، لوگ ویسے تو نارمل برین بیہیو کرتا ہے مگر کلرز میں ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتا، اس کو ہو سکتا ہے بلو ریڈ کلر، کچھ بلائنڈ ہوتے ہیں مختلف۔ اگر کسی احمدی کو مرزا صاحب کی کتابوں میں یہ لیئرز اور ملٹی کلرز جو یہ چیزیں ہیں اگر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی آئی سائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، اسپرچول آئی سائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا صاحب کا کوئی عقیدہ بھی اور کوئی نظریہ بھی قطعی نہیں تھا۔ قطعیت کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے، جو چیز قطعی نہیں ہوگی اس میں احتمالات، اختلافات، تنازعات، سیلف کانٹراڈکٹری، انٹر کانٹراڈکٹری، کانفلکٹڈ آرگیومنٹ، یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک تبدیلی ہے ان بہن کے اندر جو ان کو سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب میں امتیاز بھائی جی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اب چاہ رہا ہوں کہ دوسرا جو مشہور ٹائٹل ہے بہن کو، اس پر بھی 1-2 حوالے دینا چاہتا ہوں۔ جی عامر بھائی بالکل آپ ضرور دیں اس میں جی شاہ صرف صاحب میں صرف جی یہ شاہ عرض صاحب کروں گا کہ ایک آپ نے 2 تصورات دیکھے، ایک وہ کس طرح کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ کو استعارہ، ذلی، بروزی، قرآن پاک کی آیات کا بھی جو ہے وہ تعویلات سے کام لینا پڑا، پھر اس حوالے سے جو حدیث مقدسہ ہے اس کو ضعیف اور مجروح کہہ کے پھر اس کو بھی ایک استعارے کی رنگ میں وہاں سے اپنی منمانی تعبیرات، اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل قول قول سدیدہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے قسم اٹھا کر فرما دیا، تو بڑا سمپل سا سادہ اسٹیٹ، یعنی یہاں ختم نبوت کا چیپٹر کلوز ہوا، بند ہوا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، اور دیگر احادیث مقدسہ کے ارسلت للخلق کافہ وختم بی النبیون جئت ختمت الانبیاء، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے، نزول ہے، اس کا بھی تعین اپنی حدیث مقدسہ میں کرتے۔ بڑا سادہ، سمپل، اسٹریٹ فارورڈ عقیدہ ہے جس میں آپ کوئی فینٹ بٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور قرآنی آیات آپ کی اس عقیدے کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتی ہیں۔ میری یہ گزارش تھی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، بٹ بھائی مسلسل لکھ رہے ہیں معنی خیز باتیں ہیں محترمہ کی، ان کو مطلب ابھی چھوڑتے میں ہیں، فوراً آپ اندازہ ایک نہیں کر نعرہ سکتے۔ لگاؤں مجھے سب کلیئر ہو گیا،
तो इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी। नहीं बहन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कुरान में एक सिफ्त बयान की गई है मोमिन की, वो ये बयान की गई है कि वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफ नहीं खाता। सच्चों की अलामत यही होती है, ठीक है ना? तो ये है कि ये कमेंट कर रहे हैं, मेरी नज़र से भी गुजरते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मगर मज़ा बड़ा आता है। कमेंट्स को अपने खिलाफ, अपने ऊपर जो गाली गलोच कर रहे होते हैं, कमेंट्स को इग्नोर करने का आपको पता ही नहीं है। अगर आपको इसकी लज्जत की आशनाई हो जाए, यकीन करें आप कहें यार इन्होंने कोई म्यूट ना करे, जिस तरह मैं करना वा, इन्होंने म्यूट ना करे। क्योंकि उसकी वजह यह देखें, आपने जब नबज पकड़ लेनी है और आपने जब गिच्ची से दबोच लेना है किसी को, उसने चीखें मारनी है यार। कम ऑन, फॉर गॉड से, वो चीखें मारेगा, उन्हें चीखा मारन दो ना, उसको करने दो। हमारा मकसद है आम अहमदी तक हकीकत पहुंचाना। ये मुशरिकीन मक्का का भी ये काम था। अल्लाह के रसूल कुरान पढ़ते थे, तालियां और सीटियां छलांगा मारते सन, भंगड़े पाते सन, ढोल बजाते सन। इसीलिए इनको करने दें, बेफिक्र हो जाए। अब हम अगले स्टेप पे जाने लगे। इम्तियाज भाई इजाजत है, जल्दी से। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अम्मा की हेल्प के लिए जाना अभी होगा। अभी अपना आमिर साहब आप बोलिएगा, फरमाइएगा। हम लोग नीचे होते हैं, ड्रॉप होते हैं। ये जो हजरात नीचे नारेबाजी कर, इनको दावत है बड़ा अच्छे अंदाज में ऊपर आए। अगर आपको जोम है आपके तहकीक का, जैसे वो भट्ट साहब आए थे, तो आप में से कोई 2-3 ऊपर हिम्मत तो करें ना। बहन मौजूद है, ऊपर आके कोई अपना माफी ज़मीर बयान तो करें ताकि पता तो चले। वहाँ जो सादा लोग मुसलमान आप लोगों के ब्रॉड्स पर जाते हैं, उनको आप जो है वो कभी किधर माइक म्यूट किया, कभी ये किया, और उनके तमस्खुर भी उड़ाते हैं। तो आज जरा हिम्मत करें, ऊपर यहाँ तशरीफ लाएं ताकि बात किसी किनारे पे लगे। आइए। जी अच्छा, बहन चूंकि कह रही हैं कि उनको शायद मदर की हेल्प के लिए जाना है, ऐसे ही है बहन? जी, वो उनकी हेल्प पर जाने वाले हैं, तो मुझे हाँ भी ठीक जाना है। होगा। नहीं लेकिन ठीक है, आमिर भाई, वैसे मुझे सिर्फ भी आपको पता 3 है मुझ स्टेप्स पे, में चीज़ समझनी है वैसे भी आपको पता है कि कि मुझ पे पाबंदी लगी हुई है। आपने कहा था कि जी इस बंदे से जी, बात ना। स्पेशली आपका नाम लेकर तो। हाँ वो लेकिन तो मुझे नहीं समझ आता कि सबका नाम ले लेके मुझे समझाया जाता है और फिर सारे बात कर रहे होते हैं, तो मेरे पे क्यों पाबंदी है भाई? हाँ देखें, ये भी आ गए हैं, ये ऊपर 2-3 भाई आ गए हैं। अब आपने जी, शोर जी। देखना है, बस आपने देखना है कि कितना ऑर्गेनाइज तरीके से बात हो गई, कितना शोर। आप बहरहाल जो पूछने लगी थी स्टेप वो कर लें, फिर हम इनके वो साथ बात। बस जी जो अस्सलाम अभी इम्तियाज़ भाई वालेकुम। ने पूछा है ना हाँ भाई रुक जाए भाई, क्वेश्चन, बहन उसके अंदर बहन मौजूद है। जी बहन। जज़ाकल्लाह। स्टेप नंबर 1, मेहदी का ज़िक्र कुरान में नहीं मिलता। अहादीस की तरफ जाते हैं, अहादीस अगर सारी मखदूश हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत से मुझे कोई नहीं मिला। तो फिर मेरा ये कहना ठीक है कि उनको एक, ये इस्लामी टर्म नहीं है, बल्कि उनको जो है हम प्यार से, इज़्ज़त से कहते हैं मेहदी। बस। ठीक है, चले वो आपकी मर्जी है, मगर उसूली तौर पर ये है कि 2 चीजें हो सकती हैं। या तो ये लुग़वी है, ठीक है। अब भाई 1 मिनट जरा रुकिएगा, सब्र करो ना यार तुम। जी भाई अगर आप मुझे गाली गलौज करना चाहते हैं तो प्लीज इनको कोई भाई म्यूट ना करे, करने दे। साहब आपने काफी बोल लिया, अब हमें वक्त दें अगर ऊपर लिया तो। देखें जी नहीं, नहीं, मुझे उनको प्लीज, मुझे ऊपर मारिएगा लेना। ना भाई, प्लीज गाली ना दीजिएगा भाई, प्लीज जी आपको शौक है गालियां खाने भाई का, प्लीज, हमें देने का शौक नहीं है। भाई आप प्लीज, इनको भाई ऊपर लें लड़िएगा जज्जा ना साहब भाई, को, तो फिर प्लीज देखते लड़िए। हैं ना। लुकमान भाई मोस्ट वेलकम, आप आए हैं भाई, शुक्रिया। अगर आप ना थोड़ा सा भाई, अगर हम ना एक तरीके से इंशाल्लाह बात भाई कर लेते हैं। आप सिर्फ जज्जा साहब को ऊपर ले लें, मैं म्यूट लगा लेता हूँ। ऊपर ले लें उनको, जज्जा साहब को मैं म्यूट लगाता हूँ। अच्छा भाई मेरी उनको सिर्फ एक, वो अगर बीच में बोलेंगे तो हाँ जी क्या भाई। जी, सिर्फ मैंने एक दरखास्त लुकमान भाई करनी है, जरा वो आपकी कम्युनिटी, अगर आप उनको एक दरखास्त कर दें कि हम तरीके से बात इंशाल्लाह कर लेंगे, वो बात कर लें, हम खामोश रहेंगे, जब हम खामोश होंगे तो वो कर लें, ताकि ना तरतीब से लोगों को बात समझ आए। और दूसरी बात ये अर्ज है कि आमिर भाई को ना बहन के साथ इंशाल्लाह बस ना बात जल्दी से मुकम्मल करने। और आमिर भाई इस वक्त आप ना बतौर मॉडरेटर भी मौजूद है। अच्छा नहीं ऐसा ना करें, मॉडरेटर ना इनको बनाए आप भाई। बहन आप ना, अगर आपने जाना जी आप नीचे चले जाएं, जज्जा साहब ऊपर रहेंगे। आपने कहा था जज्जा साहब को ऊपर लें, आप नीचे करके म्यूट बैठे। थैंक यू जी भाई। 1 मिनट भाई, बहन से बात कंक्लूड करके उन्होंने जाना है भाई। 1 मिनट रुके भाई ओ भाई खामोश हो जाओ, बात मुकम्मल होने दो। दुरुस्त है भाई 1 मिनट रुक जाए भाई, 1 मिनट मैं इनको लेता हूँ, तसल्ली से लेता हूँ। ओए होए थड़थली ओए होए तौबा। मैं नहीं इन्ना फड़फड़ांदा देखा जी, इन्ना फड़फड़ांदा नहीं जी मैं वेख्या। बहन देखें, बात यह है
یہ لوگ جو اپنی براڈس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں بہن، آپ اندازہ کریں اور یقین کریں اگر انہوں نے یہ براڈ ان کی براڈ کے اوپر کسی مسلمان نے کیا ہوتا، آپ یقین کریں انہوں نے ماں بہن پن کر اور تن کر بھیج دینا تھا، حساب کتاب چکتا کر کے. یہ ان کی عادت ہے. مگر ہمارا اصول آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر ججا صاحب کو اسٹیج پر لیا بھائی کے کہنے پر. لقمان صاحب کا کل اثاثہ اور کل تحقیق یہ تھی کہ ججا صاحب کو اوپر لے لیں، وہ میرے نال اچھا رولا پاندے نے. اس لیے میں نے ان بھائی کو نیچے اتار دیا ہے. رولا ہم بعد میں ڈلواتے ہیں، بندے سے بندہ جب بات کرے گا پھر آپ کو رولے کا مزہ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، ذرا رک جائیں. تو بہن کنکلوژن یہ ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو مرزا صاحب کو امام مہدی لغوی طور پر کہا جاتا ہے یا اصطلاحی طور پر. لغوی طور کا مطلب یہ ہے ہدایت یافتہ. پھر میرا سوال یہ ہے، مرزا مسرور صاحب کو کیا امام مہدی کہا جائے گا یا نہیں؟ پوائنٹ نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی لغوی اعتبار سے ہیں یا اصطلاحی اعتبار سے؟ ٹھیک ہے. تیسری چیز، جو لل مہدی الا عیسیٰ ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا رہے گی اگر دونوں ایک ہیں، یا اس حدیث کی استنادی حیثیت کیا رہے گی صحت کے اعتبار سے؟ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اصطلاح کے اعتبار سے بھی سامنے آئیں گے، البتہ لغت کے اعتبار سے بھی، جو ہمیں حل کرنے ہیں. اس میں سوائے اس کے کہ مرزا صاحب ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا خود کو آل سے ثابت کرنے کے لیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کہا، خود کو سادات کے اندر سے کہا، یہ سارا زور کس چے مانا دارد اگر وہ خود کو وہ امام مہدی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ سوال ہے. مرزا صاحب نے خود کو لغوی مہدی کہا ہے یا اصطلاحی مہدی؟ یہ سرچ آپ نے کرنی ہے بہن. ٹھیک ہے، بہرحال اچھا لگا کہ آپ نے اس پوائنٹ کو لے کر چلی ہیں، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ اپنی مدر کی ہیلپ کر لیں. جی بہن ٹھیک ہے، آپ جانا چاہ رہی ہیں بہن؟ تاکہ ہم مجھے لگ رہا ہے کہ بھائیوں کو لے لیں پھر دوسروں کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں جی. بھائی اگر آپ کی عامر بھائی آپ کی اجازت ہو ان کو اٹھا لیں، لیکن ٹروتھ سرچر باجی آپ سے گزارش ہے، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی کہ کیا مہدی کا آنا مرزا صاحب کے نزدیک مستند ہے. ابھی میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ پلیز ذرا اس کے اوپر توجہ دیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب. جی عامر بھائی ان کو اٹھائیں آپ. جی جی جی، ریکویسٹ بھیج دی ہے. جن کا نام کہا جا رہا تھا کہ یہ جناب آنے والے ہیں تو آپ ان سے کریں. ہاں جی، ایک منٹ ان کو یہ نیچے بھائی، آپ نیچے واسلام آپ کو لیتے ہیں بعد میں. ججا آپ نے کہا تھا ججا صاحب آپ کو لیتے ہیں. ججا صاحب کو میں نے انویٹیشن بھیجا، انہوں نے کینسل کر دیا. ججا صاحب ذرا ریکویسٹ بھیجیں، آپ کو پک کروں. ٹھیک ہے نا جی. ججا صاحب آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے، آپ نے کینسل کر دیا. جی ہمیں ججا صاحب چاہیے کیونکہ دوسرے بھائی نے اسپیشل ان میوٹ کر کے کہا تھا ججا صاحب، تو اس کو لائیں نا جی. ہاں ججا صاحب ریکویسٹ کینسل کر رہے ہیں. باجی سے بات تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں. وہ بیسیکلی ججا صاحب ایمبولینس بن کے اوپر آئے تھے، ان کو خود ایمبولینس ہی ایمبولینس کی پنچر میرا کر خیال دی ہے اب تھی. ضرورت ہے. ہاں ایمبولینس لے کے آئے سن، ایمبولینس ہی پنچر ہوگی. صحیح کیا ہے، انہوں نے ایمبولینس دی ضرورت سی. تے وہ لقمان صاحب صاحب نے کی کیتا ہے، ایک اور ایمبولینس لے کے آئے سی، وہ ججا صاحب دے اتوں چڑھا دیتی انہوں نے. ہاں یہ سمجھتے ہیں ادھر کچی گولیاں چل رہی ہیں. بھائی میری بات سنیں، ہم سلیقے طریقے سے بات وہاں تک کریں گے جہاں تک سلیقے طریقے سے بات انشاءاللہ چل. جہاں کوئی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہم سر ادھر 200 ملکوں میں پھیل جائیں گے رہتے کی طرح. بے فکر ہو جائیں. جو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہم رنگ آپ کرنا بھائی. ججا صاحب ذرا کال ڈالیں نا بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ ججا صاحب آ نہیں رہے. ہم سارے اتر جاتے ہیں خلیفہ وقت بھائی، ہم سارے کیوں اتر جاتے ہیں یار؟ ایسے اتر جانا ہے، انہوں نے آنا ہی نہیں اوپر، تو اترنا کس بات سے؟ بھائی یہ میوٹ کریں مائک اپنا بھائی، عمران بھائی. اچھا اتنی سی بات تھی. خان باجی کیا میوٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا کرنا چاہ رہے؟ کیا مقصد ہے؟ اب کیوں نہیں آ رہے؟ ٹروتھ سچر بہن اگر آپ سن رہی ہیں نا، اللہ آپ کی والدہ کو صحت دے، آپ ان کی ہیلپ کرنے جا رہی ہیں، اچھی بات ہے، مگر ساتھ سنیں ذرا، یہ اسٹریٹجی سمجھے. اس لیے میری اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی ہے، ہم نے ان کو آئیڈیالوجیکلی ریفیوٹ نہیں کرنا، اسٹریٹجیکلی بھی ریزسٹ کرنا ہے.
आप खुद सोचें कि आपकी मौजूदगी में एकदम इनको जोश और जलाल आया है, ये आके बैठे हैं, अभी क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब पता क्या है? ये बात करने के काबिल ही नहीं है, इनमें दमखम ही नहीं है कि ये बात कर सकें। ये पंगा करना जानते हैं, फड्डा करना जानते हैं, शोर डालना जानते हैं, जिद और बुग़्ज़ करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, गाली गलौज करना जानते हैं। इसीलिए आए थे किसी तरीके से डैमेज को अनडू कर सकें, जो कि ना होने का। अब आ जाएं, हम बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे? जज्जा साहब क्यों नहीं आ रहे अब? हैं? सवाल है भाई, वो सवाल है। एम्बुलेंस का टायर है ना, जो उसको वो लेके गए हैं उसको पंक्चर लगवाने। तो एम्बुलेंस के उस टायर वाले ने उनको कहा है भाईजान पंक्चर लगाऊं किधर, वो टायर ही नहीं है, अब पंक्चर इसको लगवाने के लिए ला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहन एक मिनट रुकिएगा जरा, सिर्फ एक मिनट, सॉरी रुकिएगा। लुकमान को ऊपर ले, लुकमान कह रहा है कोई। बहन आप एक मिनट रुक जाएं, बहन आप रुक जाएं, आप म्यूट करें बहन, आप म्यूट करें जी। अच्छा, ये अब हम लेने लगे हैं, जज्जा साहब तो आए नहीं जिनकी फरमाइश आई थी, जिन्होंने कॉपी पेस्ट इस तरह किया जिस तरह मिर्जा साहब हाशिया लिखा करते थे। अब हम दूसरे बंदे को रिक्वेस्ट भेजने लगे हैं। अच्छा जी, किधर गए हैं? हाँ, आ जाओ भाई, अब आप आ जाओ। आपका बंदा तो नहीं आया जिसके लिए आपने अनम्यूट करके ओए चुप कर जा, मैं रख तू कदों दा पे बोलना, मैं पिछे हट जा, जज्जा साहब ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ जज्जा साहब ਤੇ नहीं आए, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आ जाओ। सलीका तरीका होता है भाई बात का, ऐसे नहीं चार लोगों में बैठते हैं, तरीका सलीका होता है भाई। भाई आ जाए ना, आपको रिक्वेस्ट भेजी, अब आप भी नहीं आ रहे। लुकमान साहब भी गायब हो गए, तितर हो गए, तितर बटेर हो गए हैं। बल्कि ये देखिए, ये सारे अदाब इनको ना अपनी ब्रॉडों पे याद आते हैं, दूसरों की ब्रॉडों के ऊपर जाते हैं तो ऐसे समझ के जाते हैं जैसे ससुराल जा रहे हैं। लो ये ओ पेज चैंपियन, हेलो ये हैं करा लो गल। ना जज्जा साहब एंटर हो रहे हैं, पहले चढ़े थे, ना लुकमान साहब एंटर हो रहे हैं। इन दोनों को रिक्वेस्ट भेजी है, दोनों ही गायब हो गए। मैंने वैसे एक अंदाजा लगाया है कि जो ये ट्रूथ सर्चर बाजी आई थी यार, वाकई यार वो, लेकिन वो है खातून लेकिन जिगरा मर्द का है उनका। हाँ, जज्जा साहब आए हैं जरा जी। जज्जा साहब वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। अच्छा जी भाई, क्या हुक्म। बात करने क्यों बुला रहे थे आप मुझे? आप ही आए थे भाई, काल मैं काल तो काल काल काल। मैं तो बाजी से बात करना चाह रहा था। चलो कोई नहीं, बाजी जब नेक्स्ट टाइम आएंगे उससे आपकी बात करवा देंगे। आप हुक्म करें, हमारे लायक कुछ है? सही है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगी फिर नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर लूंगा। यानी मुझसे कोई आपको एतराज, कोई सवाल, कोई ऑब्जेक्शन? हाँ, आपसे सवाल तो है, अगर मैं करूं तो उसी का जवाब देना है आपने, फिर है इधर उधर नहीं बात। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल जी, पूछें। आपसे सवाल ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ठीक है? आप नहीं मानते? नहीं, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताएं, उल्टा क्यों? असल में मैंने असल में डिबेट आजम सैफी की डिबेट से ये सीखा है कि सवाल का सीधा जवाब नहीं देना होता। नहीं, वो आजम सैफी साहब, फिर वही बात आप मौलवी साहब कर रहे हैं ना, जो मैं पूछ रहा हूँ। आपने पूछा है आप कि मुझे कोई सवाल है, आप मैं सवाल करने लगा हूँ तो आप आगे से उल्टा सवाल कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने भाई। आप मुझे मौलवी साहब कह रहे हैं यकीन कर लें। मैं आपको इसके जवाब में जो कहूंगा वो आपको पसंद नहीं आएगा, हालांकि मुझे मौलवी को गाली नहीं लगती, मगर मुझे पता है आप ये चीज कह रहे हैं, और कहूंगा वही जो मिर्जा साहब की किताब में लिखा हुआ है। ये आप बेफिक्र हो जाए। खैर, नहीं, इधर उधर की ना करें, इधर उधर। अहमद रजा की किताब भी खुल सकती है, उसमें जो कहा है वो भी कहा जा सकता है, हदीसों में भी जो लिखा है वो भी खुल सकता है। अच्छा चले, हदीसों में जो लिखा है ना वो पेश कर दें, ये भी चैलेंज है, ताकि पब्लिक को पता चले। अभी जो मैं पेश करना चाहता हूँ, मैंने जिसका कलमा पढ़ा है ना, खम ठोक के मेरे सामने याद रखें। मेरा सुन ले जरा जज्जा साहब, आपको लगता है मुझे जानते नहीं है, तो मुझे जरा तसल्ली से सुन ले जरा। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा जानता हूँ। अच्छा जानते हैं ना, तो फिर मेरे सामने किसी मौलवी को पेश नहीं करना। बोलते हो, बहुत चालाकी से बोलते हो, मैं जानता हूँ। हदीस की कड़ी लगाई है। अब सुन लेना जरा, अब मेरा सवाल होने देना, क्या हो गया? एक मिनट सुन तो लें, मेरा ख्याल है गर्दन के ऊपर पाँव आने लगा है। गर्दन में आपके कहीं और जगह, बहुत जगह पे पाँव आएगा। आप टेंशन, तो अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है, अभी रुके तो सुने जरा। मेरा मौकफ सुन लें, दो टोक।
میرے سامنے کسی مولوی کو پیش نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر میرے سامنے قرآن اور سنہ کی تڑی حدیث پہ بہت کچھ لکھا ہے قرآن میں, خم ٹھوک کے یہاں پر موجود ہوں, کسی مائی کے لال کے اندر دم ہے, تو میرے آقا دو جہاں, بھائی سن لیں, میں نے بھی پاؤں رکھا ہے, کیا ہو گیا, رکے ذرا. نہیں کسی مائی کے لال میں دم ہے, اسلاموفوب ہو, مرتد ہو, قادیانی ہو, احمدی ہو, میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کسی ایک جگہ بھی نقص نکالے, دلیل کی روشنی میں اور عقل کی اور اصول کی بنیاد پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع نہ کر پاؤں, یہ سر میرا قلم ہے, خون میرا معاف ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ہم قادیانی نہیں ہیں کہ مرزا صاحب کا روحانی خزائن تو سب سے پہلے سائڈ پہ کرو نا, پہلے بیٹھے ہیں. پھر وہ راجپال والی باتیں نہ کرو, چھوڑ دیں وہ راجپال والی بات. راجپال کی کتاب کھولو اور اعتراض کرو, اس کا جواب دوں گا. یہ تمہارے نصیب میں اسلام پر اعتراض کرنا ہے, ہمارے نصیب میں اس کا جواب دینا. کتاب کھولو بندے, مجھے کیا ضرورت ہے, راجپال کی کتاب کھولو. اب جو نام لیتے ہو راجپال کی کتاب کھولو, ہے دم تو. اگر تو تم میں دم ہے, راجپال کی کتاب کھولو, آج دنیا دیکھے کہ ایک مسلمان کیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا دفاع کرتا ہے, اور قادیانی کیسے بلاسفیمس کی کتابوں کو مسلمان کے سامنے پیش کرتا ہے. آج تم لوگوں کا وہ غرور بھی توڑوں گا, آج وہ غرور بھی توڑوں گا, آج قادیانیوں کا وہ غرور بھی توڑوں گا جو مسلمانوں کے سامنے ٹک ٹاک پر یہ کہہ کر پیش کرتے تھے کہ جاؤ کسی اسلاموفوب کو جواب دو, کی بات کا جواب دو, کسی مسیحی کی بات کا جواب دو. آج تمہارا خم توڑ کے بھیجوں گا اللہ کے حکم سے. کھولو کتاب, اس مرتد کی کتاب کھولنی اور اعتراض کرو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر. کرو اعتراض, کرنے دو مولوی, بات تو کرنے دو, بات کرنے دو. اعتراض کھول, راجپال کی کتاب کھول. میں یہ ثابت کرتا ہوں آپ ختم نبوت کے ڈاکو ہو. راجپال کی کتاب کھولو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جو تمہیں تاخم لگتا ہے نا کہ جس کا کسی مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے, کسی مسلمان کے پاس, مگر نہ آج کے اپنے الفاظ واپس لو, اپنے الفاظ, اور یہ معافی مانگو کہ میں غلط مسلمان کے سامنے یہ بات پیش کر دی کہ عیسائی اعتراض کرتے ہیں, جلدی کرو, پیش کرو. راجپال کی کتاب پیش کرو. آج دیکھو مسلمانوں, آج ایک مرزائی کو بھاگتے ہوئے دیکھو اپنی اس بات سے, مسلمانوں کو تانا مارتے تھے کہ جناب ہم راجپال کی کتاب پیش کر دیں گے, ہم فلانے کا قول پیش کر دیں گے. کرو پیش کرو, اعتراض پیش کرو. اعتراض راجپال کا آخری 1 منٹ ہے تمہارے ساتھ, جو زبان کے جملے بولے ہیں. تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایک اعتراض کرو, میں اس کا دفاع کروں گا. میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت پہ اعتراض کرتا ہوں, تم اس کا جواب دو گے. بولو منظور ہے میدان کے اندر. ڈاکو, یہ میں ثابت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک اعتراض تم کرو. جو چوٹی کا تم سمجھتے ہو تمہارے ماننے والے بڑوں نے, راجپال نے یا جناب دھرم پال نے یا پنڈت لیکھ رام نے یا لالا رام پرساد نے یا عبداللہ آتم نے یا پادری فنڈر نے یا جتنوں نے بھی اعتراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, ایک اعتراض تم پیش کرو, میں اس کا دفاع کروں گا. اور ایک اعتراض میں مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کے اوپر کروں گا. اگر تم میں دم خم تپڑ ہوا تو اس بات کا جواب دینا. 1 منٹ ہے تمہارے پاس, 1 منٹ. مولوی ختم نبوت کے ڈاکو. بس ٹھیک ہو گیا, بس سمجھ آ گیا, رٹا لگ گیا. 1 منٹ پانڈے کھڑک گئے نے. ہاں 1 منٹ دیا تھا. وہ شوگر لو ہو گئی ہے, وہ کچن چ وڑ گیا ہے. نادر نہ بھی یہی ہویا سی, جدو میرے نہ گالی شروع ہوئی تو فٹافٹ وہ کہتا ہے یار وہ تربوز کٹا ہوا ہے فریج میں, لاؤ, تو یم کر کے شوگر لو ہو گئی. اب سن لے ذرا بات, آج کے بعد کسی قادیانی نے ہمارے سامنے, خاص طور پہ میں اپنی بات الحمدللہ اللہ کے حکم سے اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی ذاتی حیثیت میں, کسی قادیانی نے ہم سے بات کرنی ہے, ہمارے بارے میں معلومات لے کے آئے. خالدہ جی کا حلوہ نہیں ہے یہ, اللہ کے حکم سے ایک مومن کا جلوہ ہے کفار کے مقابلے کے اندر. یہ مومن بات کرتا ہے خم ٹھوک کے. یہ سمجھتے ہیں کہ جناب لو پوچھو ادھر کریں گے. یار بھائی مائک میوٹ کریں, مجھے اپنی بات بہت ہی بری لگتی ہے. یہ ان کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے, یہ نان مسلمس کے لیے, ان کے لیے ٹھیک ہے. یہ مجھے آتی ہے تو میں خود ڈرتا ہوں. تو یہ بات یاد رکھ لیں کان کھول کے, قادیانی وہ کوئی اور ہوگا جس کے سامنے تم یہ برمبادی کرتے تھے, فلاں مولوی کو پیش کریں گے, فلاں مولوی کو پیش کریں گے. قرآن و سنہ کے مقابلے میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں کائنات کے ذرے ذرے کو. قرآن و سنہ کے مقابلے میں
یہ لگتا ہے ہمیں جانتے نہیں, ہمیں پہچانتے نہیں. بوٹ کی نوک پر قرآن و سنہ کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی, فلاں کو پیش کریں گے, فلاں کو پیش کرو, جاؤ جا کے کام کرو, چک کے لے جاؤ, دوڑ جاؤ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, یہ مسلمان کے سامنے بات کرنے آئے ہیں. السلام علیکم بھائی. اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب میرے سامنے جناب یہ آ کے ادھر ادھر کی چیزیں پیش کرتے ہیں, لگتا ہے آپ سنتے نہیں ہیں. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, رام پال نے یہ لکھ دیا تو جناب راج پال نے یہ لکھ دیا اور جناب فلاں عیسائی نے یہ لکھ دیا. جرت کر جرت. آگے سے کہتا میں اس بدبخت کی کتاب کیوں کھولوں؟ تو جس بدبخت نے ٹک ٹاک کے اوپر اس کی کتاب کھولی تھی, تیرے اندر غیرت, تیرا ضمیر نہیں جاگا تھا. اگر تو مومن ہوتا تو اس کے جا کے گریبان پکڑتا اور جماعت احمدیہ سے اس کا اخراج کرواتا کہ جس بدنام زمانہ بین کتاب کو اس نے وہاں پر چلایا تھا. تمہارے اندر جرت ہوتی اور تم خود مسلمان ہوتے تو تم ان اعتراضات کے جواب دینے کے لیے کہتے یار کوئی بات نہیں, ہم جواب دیتے ہیں. غیرت نام تھا جس کا, گئی احمدی مربی کے گھر سے, وہ ہمارے سامنے پیش کرو. کھولو کسی ہندو کی کتاب, کھولو حدیث کی کتابیں. یہ ہمارا جگرا ہے کہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ ادھر عادل بر ہنر آزمائیں, تو اپنا اعتراض آزما, ہم اپنا جواب آزمائیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر, قرآن پر, اسلام پر کوئی اعتراض ہے, ہم ٹھوک کے میدان کے اندر موجود ہیں. اعتراض کر تو صحیح. بھرم بازی کرتے ہیں آ کے. ان کو لگتا ہے ان کے سامنے یہ بات کریں گے تو شاید مرزا صاحب کے اوپر اعتراض ہونا رک جائیں گے, یہ بات ہو جائے گی. اور جانے دو. تو 1 منٹ دیا تھا, اگر آپ 1 منٹ دیا تھا, اسی لیے اگر تم اعتراض پہ, جو تمہارے منہ سے بات نکلی ہوئی ہے, میں نے یہاں تک کہا ایک اعتراض تم کرو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, میں اس کا دفاع کروں گا. ایک اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کے اوپر میں کرتا ہوں. اگر دم خم ہوا اس اعتراض کا جواب دے دینا. نہیں آئے اس طرف بھی تو پھر بولتے کیوں ہو؟ بہن سے بات کرنی ہے, میدان میں نکلنا کام نہیں ہے مخنث کا. تو بہن سے ہی بات کر جا کے, میرے ہتھے نہ چڑھ جائیں.